اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مناسبات، حالات و واقعات میں چند اہم موضوع ہیں، کچھ ملکی امور سے متعلقہ ہیں اور کچھ عالمی امور سے۔ عالمی اور ملکی مشترکہ ایک امر جو اس وقت پاکستان کے عوام، پاکستان کے میڈیا اور پاکستان کے مختلف طبقات کے ذہنوں پہ سوار ہے اور اعصاب پہ سوار موضوع ہے، وہ امریکہ میں نیو یارک کے میئر شپ کے لیے الیکشن میں ایک مسلمان زہران ممدانی کی کامیابی ہے، جسے باقی دنیا میں بھی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، لیکن پاکستان نے اپنے انداز سے اور پاکستانی میڈیا نے اور اینکرز نے اور دیگر میڈیا کے جو طریقے ہیں یا سورس ہیں ان میں اس موضوع کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور اسے صحافیانہ حربوں کے ذریعے سے اور انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا نے بھی اس کو اپنے انداز سے پیش کیا ہے، چونکہ سوشل میڈیا میں زیادہ ایک ریٹنگ اور رینکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے خبر بنائیں یا واقعے کو اس طرح سے پیش کریں کہ باقیوں سے آپ کے دیکھنے والے اور آپ کی ویورشپ زیادہ ہو جائے، اور بعض اس طرح کے عناوین دے کر میڈیا کے حربے استعمال کر کے عوامی نفسیات کے ساتھ کھیل کے یہ مقصد اپنا حاصل کر لیتے ہیں۔ چونکہ زیادہ تر سوشل میڈیا چینلز اور ذریعے ان کی معاش کا بھی ذریعہ ہوتے ہیں، ان سے ان کو درآمد ہوتی ہے، لہٰذا ہر ممکنہ طریقے سے یہ عمل انجام دیتے ہیں۔ خوب یہ ایک امریکہ کے ماحول میں، سیاست میں ایک معمول سے ہٹ کر کارروائی لوگوں کو نظر آتی ہے کہ ایک مسلمان کا ایک بڑے شہر میں جو عالمی سفارتکاری کا مرکز ہے، ہر چند امریکہ کا دارالخلافہ واشنگٹن ہے، لیکن عالمی طور پر اقوام متحدہ کا مرکز نیو یارک میں ہے، تو یہ ایک دارالخلافہ کی بھی حیثیت رکھتا ہے عالمی سفارتکاری کے لیے۔ کاروباری شہر بھی ہے اور کئی حوالوں سے اس کی اہمیت ہے موجودہ دور کے اندر۔ بہت سارے حوادث و واقعات بھی اس شہر کے اندر رونما ہوئے ہیں، جیسے جو حملہ 2001 میں ہوا تھا ٹوئن ٹاور کا، وہ بھی اسی شہر میں انجام پایا تھا، جو القاعدہ کے ذمہ لگایا گیا کہ انہوں نے کروایا ہے۔ اور اس کے بعد 9/11 کے اس واقعہ کے بعد دنیا کا نقشہ بدلا ہے امریکہ نے۔ خوب اس وجہ سے اس شہر کی کئی حوالوں سے اہمیت ہے، اور اب ٹرمپ کے مزاج اور اس کے نظریے کے مخالف ایک شخص جو پیدائشی طور پر مسلمان ہے، اور جیسا کہا گیا کہ شیعہ بھی ہے، اور شیعہ میں کمیونٹی خاص خوجہ کمیونٹی، وہ گجراتی سپیکنگ لوگ، یہ ان سے تعلق رکھتا ہے، یوگنڈا سے ہجرت کر کے امریکہ آیا ہے اپنے والدین کے ساتھ، اور یہاں اس نے پرورش پائی ہے اور یہاں سیاست میں اس نے حصہ لیا ہے، ڈیموکریٹس پارٹی کا حصہ ہے یہ، اور وہاں کی مقامی سیاست میں اس نے ایک اپنا مقام بنایا ہے، اور آخرکار ٹرمپ کی اور دیگر سرمایہ داروں کی مخالفت کے باوجود الیکشن جیت گیا ہے۔ اور یہ پاکستان کے لیے ایک انوکھی بات ہے، لیکن امریکہ کے لیے ایک معمول کا مسئلہ ہے یہ۔ پاکستان چونکہ اس وقت موجودہ دور میں سخت ٹرمپ کا حامی ہے،
اور ٹرمپ کا پاکستان عاشق ہے، پاکستانی سسٹم، پاکستانی قیادت، پاکستان کی سیاسی قیادت، حکمران اور پاکستان کی عسکری قیادت خصوصیت کے ساتھ ٹرمپ کے ساتھ ان کے بہت قریبی تعلقات ہیں اور ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم نے ایک تاریخ کی بے مثال خوشامد کی ہے، چاپلوسی کی ہے ٹرمپ کی، جس پر ٹرمپ بھی تعجب تھا اس کو کہ اتنا بھی کوئی گر سکتا ہے میری خوشامد میں، چاپلوسی میں۔ بہرکیف پاکستان نے اس کو نوبل انعام کے لیے بھی نامزد کر دیا ہے۔ اور اسی کے مقابل ایک شخص زہران ممدانی کے نام سے جوان ایک مسلمان الیکشن میں کھڑا ہوا ہے، اور وہ کوئی اتنا اہم الیکشن بھی نہیں ہے، یعنی امریکی ریاست یا امریکی اسٹیٹ کے کسی سسٹم کا حصہ نہیں بنا، بلکہ میئر ہے ایک شہری نظام کے لیے، جس طرح پاکستان میں بھی میئر ہوتا ہے، ایک شہردار ہوتا ہے جو شہری نظم و نسق کے لیے چنا جاتا ہے اور پابند ہوتا ہے بہت سارے حکومت کے قوانین بنائے ہوئے آئینی مسائل کے تحت۔ لیکن اس نے موجودہ دور کے اندر ایسی تقریریں کی ہیں کہ شہریوں کا مزاج پڑھ کر اس نے اور ماحول بنایا ہے، اور اس نے نعرے کچھ ایسے لگائے ہیں جو امریکی سیاست میں معمول نہیں ہیں، اس طرح کے اس نے نعرے لگائے ہیں، اور لوگوں نے اس کو ووٹ دیے ہیں۔ اور پہلے میڈیا نے ماحول بنایا تھا، ایک ایسا سنسنی خیز ماحول بنایا تھا، پھر اس سنسنی خیز ماحول میں سنسنی خیز الیکشن ہوئے اور وہ جیت گئے۔ اس سے پاکستانی میڈیا نے اور پاکستانی صحافیوں نے اس کو مختلف پہلوؤں سے بیان کیا، لیکن زیادہ تر نے اس کو تاثر یہ دیا ہے کہ امریکی سسٹم کے قصیدے لکھے ہیں، غلو کیا ہے، محبت اپنی پیش کی ہے پاکستانی عوام کا ذہن بنانے کے لیے امریکی نظام کی طرف، کہ یہ امریکہ کا ہی آئیڈیل جمہوری نظام ہے کہ جس میں ایک مسلمان بھی اس بڑی ترقی کامیابی پر پہنچ سکتا ہے۔ اور اس کے اور بھی انہوں نے نمونے پیش کیے ہیں، اور پھر اس شخصیت کے بھی انہوں نے گن گائے ہیں۔ اب پاکستان بیک وقت ٹرمپ کا بھی حامی ہے، اور حامی معمول کا نہیں بلکہ غلو کی حد تک، چاپلوسی اور خوشامد کی حد تک ٹرمپ کا حامی ہے، اور اس کے مخالف، ٹرمپ کے مخالف سیاستدان ممدانی کا بھی عاشق ہو گیا ہے، اور پاکستانی یہ دونوں کام کر سکتے ہیں، اور انہوں نے دنیا میں کیا ہے، ٹرمپ اور اس کے دونوں حریفوں کو راضی رکھنے کے لیے خوش کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا یا پاکستانی مختلف طبقات کا اس پہ جشن و خوشی و سرور، اس کے لیے مثال وہی ہے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا یہاں مثال ہے کہ امریکہ میں انتخابات ہوئے ہیں، وہاں پر ایک شخص اپنی مخصوص تفکر کے نتیجے میں جیت گیا ہے، جس کی مخالفت ٹرمپ نے کی ہے اور بڑے سرمایہ داروں نے، اور اس کی خوشی کی لہر پاکستان میں پیدا ہوئی ہے۔ اس حوالے سے کہ ایک مسلمان ہے اور مسلمان آیا ہے، اوپر اٹھ کے ابھر کے آیا ہے، پھر بعضوں نے اس سے تبصرے کیے ہیں، موضوعات نکالے ہیں کہ اسلامو فوبیا کی جو فضا امریکہ میں بنائی گئی تھی، اسلام ہراسی اور اسلام کے متعلق خوف پھیلانے کی، یہ ختم ہو گئی ہے اس الیکشن سے، اور لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اور اسی طرح لوگوں نے ٹرمپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے، لوگوں نے، امریکیوں نے فلاں کر دیا ہے۔ پاکستانی صحافی بے لگام، بے معیار جب تبصرے کرتے ہیں، پس منظر کو نظر انداز کر کے، حقیقت کو پر آنکھیں بند کر کے، تو احساسات و جذبات کے ساتھ تبصرے کرتے ہیں، جس سے اس طرح کا تأثر پیدا کر رہا ہے۔ خوب ٹرمپ نے، یا ٹرمپ کے دور میں پاکستانیوں نے دو مناظر دیکھے ہیں، ایک ٹرمپ کا اور ایلن ماسک، دنیا کا سب سے امیر ترین فرد، ان دونوں کا سیاسی معاشقہ بھی دیکھا ہے، جو چند مہینے چلا، زیادہ مہینے نہیں چلا، شاید 1 سال بھی پورا نہیں چل سکا، اور آخر کار ان میں آپس میں
جدائی ہو گئی، شدید مخالفت پیش آئی، نفرت پیدا ہوئی اور ایک دوسرے کو دھمکیاں دینا انہوں نے شروع کر دیا۔ جب یہ معاشقہ تھا ایلن ماسک اور ٹرمپ کا، تو بھی پاکستانی میڈیا نے اسی طرح سے تاثر دیا تھا اور اس کے حوالے سے بہت کچھ انہوں نے کہا تھا جو سب کچھ غلط ثابت ہوا، کہ یہ ایک سسٹم کے اندر، ایک شیطانی نظام کے اندر مختلف کردار ہیں، اور یہ کردار اس شیطانی نظام کے اندر آتے ہیں، اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اپنا حصہ اس میں ڈالتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسرے کو جگہ دے دیتے ہیں۔ امریکہ کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے، ایک تو امریکہ میں یہ زیادہ بات اہمیت دی گئی ہے کہ گوروں کے ملک میں ایک سرخ فام یا ایک سیاہ فام یا ایک مسلمان یا ایک گندمی رنگ رکھنے والا شخص جو مذہب کے لحاظ سے بھی مسلمان ہے، تو اس کو انہوں نے وہاں پر قبول کیا ہے۔ امریکی معاشرہ گوروں کا معاشرہ نہیں ہے۔ امریکہ کے اندر جتنے طبقات اس وقت آباد ہیں، یہ سارے متجاوزین ہیں، غارت گر ہیں اور غاصب ہیں۔ جس طرح یہود فلسطین میں آ کے غاصب ہو گئے صہیونی، اسی طرح امریکی بھی غاصب ہیں، گورے ہوں، کالے ہوں یا ایشین ہوں، گندمی ہوں۔ یہ امریکہ کے مقامی لوگ نہیں ہیں، یہ سرزمین ان کی نہیں تھی، کسی کی بھی، نہ ٹرمپ کی تھی اور نہ ہی بش خاندان کی ہے، اور نہ ہی ڈیموکریٹس کے اندر جو ہیں، نہ ہی دیگر ریپبلکن کے اندر جو لوگ ہیں۔ نہ اوباما اس سرزمین کا باشندہ ہے، نہ ٹرمپ اس سرزمین کا باشندہ ہے، نہ ممدانی، نہ ایلن ماسک اس سرزمین کا باشندہ ہے۔ کوئی پولینڈ سے ہے، کوئی اسپین سے ہے، کوئی جرمنی سے ہے، کوئی کہاں سے ہے، کوئی افریقہ سے ہے۔ یہ لوگ اس سرزمین پہ آئے ہیں اور آ کر اس سرزمین میں مقامی لوگوں کو نکال کے انہیں، بلکہ مار کے انہیں، اور ان کی سرزمین پر قبضہ کر کے اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ فلاں کی سرزمین ہے اور فلاں اس میں گھسایا ہے اور انہوں نے گنجائش نکالی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ یورپ کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ گوروں کا، سیاہ سفید فام لوگوں کا ملک ہے، لیکن امریکہ سفید فام لوگوں کی سرزمین نہیں ہے، تاریخی طور پر بھی اور کسی بھی پہلو سے نہیں ہے۔ یہ سرخ فام لوگوں کی سرزمین ہے، جنہیں انہوں نے ختم کر دیا ہے ایک لحاظ سے، اور انہیں محروم رکھ کے مختلف حوالوں سے اب ان کا وجود اس سرزمین پر ریاستہائے متحدہ امریکہ میں ختم کر دیا ہے، لیکن باقی امریکی خطوں میں موجود ہیں۔ جیسے برازیل میں مقامی لوگ ہیں، جیسے بولیویا میں مقامی لوگ ہیں، جیسے پیرو میں، وینزویلا میں، یا باقی امریکی ممالک میں مقامی لوگ ہیں، لیکن ریاستہائے متحدہ امریکہ میں سارے غاصب، متجاوز اور قابض لوگ ہیں جو باقی زمینوں سے اٹھ کر گئے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ گوروں کے ملک میں کالے کو، اوباما کو حکومت ملی ہے، یہ تاثر غلط ہے، چونکہ امریکی سرزمین گوروں کی نہیں ہے، بلکہ مختلف جمعیتوں نے وہاں پر جا کر پڑاؤ ڈال لیا، اور ابھی ایک ترکیبی جمعیت ہے وہاں پر، اور اس ترکیبی جمعیت میں ان کے قوانین ہیں۔ اور یہ بات درست ہے کہ یہ غاصبین جب وہاں گئے ہیں، انہوں نے وہاں پر خالی سرزمین پر قبضہ کیا، اس کو آباد کیا ہے، اس کے اندر صنعتیں لگائی ہیں، اس کے اندر سڑکیں بنائی ہیں، اس کے اندر دیگر ماحول بنایا ہے اور ترقی کی ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ ان متجاوزین نے جا کر اس سرزمین کو آباد کیا، لیکن اس آباد کاری میں اور اس عمرانیات میں، عمران میں مقامی لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، نہ انہیں دیا گیا، نہ ریالٹی دیتے ہیں انہیں، نہ شریک رکھتے ہیں اس میں۔ لہٰذا اس میں جتنے باہر سے لوگ گئے ہیں، چونکہ وہ ترکیب ہی ایسی ہے کہ باہر سے گئے ہوئے لوگوں کی ہی ایک مملکت ہے، ایک ملٹی نیشن مملکت ہے وہ، اور اس میں مختلف لوگ کھپ جاتے ہیں اور اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں، اور ان کے اندر جذب ہے، یعنی امریکی نظام کے اندر، بلکہ یورپ کے اندر بھی ہے لیکن امریکہ میں زیادہ ہے، چونکہ کوئی وارث نہیں ہے اس سرزمین کا، اصلی وارث سیاہ سرخ فام ہیں جنہیں انہوں نے بے دخل کر دیا ہے۔ اب باقی اس زمین کے وارث نہیں ہیں کہ وہ مہاجرت روکیں، باہر سے آنے والوں کے لیے روکیں۔ ابھی ٹرمپ جو
مہاجرین کو روکتا ہے اور بیرون ملک آنے والوں کو روکتا ہے، تو یہ خود اس کو بھی شامل ہے، چونکہ خود یہ اس سرزمین کا نہیں ہے، یہ ظاہراً جرمن ہے، ماں اس کی یا باپ اس کا کسی اور جگہ کا ہے، اور کوئی اتنا اچھا خاندانی پس منظر بھی نہیں ہے اس کا. اور ایلن ماسک شاید پولینڈ کا ہے اصل میں، اور افریقہ میں، جنوبی افریقہ میں پیدا ہوا ہے، وہاں سے مہاجرت کر کے یہاں آیا. ممدانی یوگینڈا میں پیدا ہوا ہے اور وہاں سے ہجرت کر کے والدین کے ساتھ یہاں آیا، اور اسی طرح دیگر افراد بھی یہاں پر آئے ہیں. لہٰذا یہ اس ماحول، نظام اور سرزمین کے اندر ہے کہ تمام دنیا سے اچھا ٹیلنٹ، اچھا ذہن، اچھی صلاحیت کو جذب کرنے کی صلاحیت ہے ان کے اندر. یہ صلاحیت بعض ملکوں میں نہیں ہے کہ بیرونی سرمایہ جذب کرنا، بیرونی ذہانت کو جذب کرنا اور بیرونی طاقت کو جذب کرنا، بیرونی بہت ساری توانائیوں کو جذب کر کے اپنی سرزمین پر منتقل کرنا. ٹیکنالوجی، علم، سائنس، تجربہ، ماہرین، سائنسدان، یہ عرب ملکوں میں ابھی یہ رجحان پیدا ہوا ہے. بن سلمان نے ابھی سعودی عرب میں آ کر 2024-25 میں یہ رجحان دکھایا ہے کہ ہم بھی اچھا ٹیلنٹ اور اچھی ذہانت اور اچھا تجربہ اپنی سرزمین پر لانے کے لیے تیار ہیں، دروازے کھولتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ عرب ملک جس مزاج کے اور جس تہذیب کے ہیں، یہ اگر بلا بھی لے دوسروں کو تو اپنی تہذیب میں ان کو جذب نہیں کر سکتے. تہذیب کے اندر یہ خصلت ہونی چاہیے، اس کلچر کے اندر یہ گنجائش ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو جذب کر سکے. یہ مغربی تہذیب میں کسی حد تک گنجائش ہے، اور امریکی تہذیب میں، یعنی امریکہ سے بھی مراد فقط یہ یونائٹڈ اسٹیٹ USA میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں خصوصیت ہے جذب کی، یا اس سے ملحقہ جو ریاست ہے کینیڈا، وہاں پر بھی یہ خصوصیت ہے کہ وہ بیرونی استعداد کو جذب کر کے اپنی تہذیب میں قبول کر لیتے ہیں، یعنی تہذیب کا حصہ بنا لیتے ہیں. چونکہ ایک خاص قومی تہذیب نہیں ہے بلکہ بہت ساری اقوام کے ملنے سے یہ تہذیب پیدا ہوئی ہے، لہٰذا سیاہ فام آسانی سے اس تہذیب میں آ کر اس کا حصہ بن جاتے ہیں. ہر چند تہذیب کے اندر رہنے والے گورے اور کالے، یہ کبھی بھی آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو قبول نہیں کیا ذہنی طور پر، لیکن کلچر میں، تہذیب میں یہ گنجائش موجود ہے. مشرقی ممالک میں یہ گنجائش بہت کم ہے، یعنی وہ ممالک جن کی ایک دیرینہ تہذیب ہے پہلے سے، وہ جذب نہیں کرتے باقی تہذیبوں کے، اقوام کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کو. جیسے عرب، کوئی عربی ملک کسی غیر عرب کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ایران مطلقہ کسی غیر قومیت کو اپنے اندر جذب کرنے کی استعداد نہیں رکھتا. ایرانی تہذیب اور ایرانی کلچر میں غیر ایرانی کو جذب کرنے کی توانائی ہی نہیں ہے. انہوں نے اس کو بے اثر کیا ہوا ہے، اس جاذبیت کو، اور ختم کیا ہوا ہے، بلکہ ان کے اندر دافعہ زیادہ ہے. کسی دوسری تہذیب کو اپنے اندر آنے سے روکنے کی صلاحیت زیادہ ہے. پاکستان، ہندوستان میں بھی یہی حال ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی ایسا جاذبہ ہے نہیں ہے تاکہ بیرونی لوگ آ کر اس تہذیب کا حصہ بنیں اور اس کو پسند کریں. بلکہ کاروبار کے لیے آتے ہیں، وقتی مفاد کے لیے آتے ہیں. بلکہ الٹ ہے یہاں پر کہ ہندوستان، پاکستان کے لوگ خود اپنی تہذیب سے بیزار ہو کر دیگر اقوام کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہر دوسری تہذیب میں جا کر جذب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ اپنے ہاں ان کے جاذبہ نہیں ہے، اس طرف ان کا دھیان، توجہ یا کوشش ہی نہیں کی انہوں نے. بہرکیف اس کے مختلف پہلو ہیں جو پاکستان میں بھی آزمائے گئے ہیں. یعنی یوں نہیں کہ پاکستان میں باہر سے کوئی نہیں آیا، باقاعدہ باہر سے لوگ آئے ہیں جو پاکستان کی شہریت ہی نہیں رکھتے تھے، انہیں پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا، انہیں پاکستان کے عہدے دیے گئے. ابھی بھی حال حاضر میں پاکستانی اداروں کے اندر، اہم اداروں کے اندر، ابھی بھی غیر ملکی، وہ نجادن پاکستانی ہیں نسلاً، لیکن شہریت کے لحاظ سے، تابعیت کے لحاظ سے، وہ نیشنلٹی کے لحاظ سے وہ پاکستانی نہیں ہیں. ان کے پاسپورٹ، ان کے شناختی کارڈ، ان کی
قومی پہچان پاکستانی نہیں ہے، وہ امریکی ہیں یا یورپین ہیں یا کسی اور ملک کے رہنے والے ہیں، لیکن پاکستان میں فائدہ اٹھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ گنجائش شاید دوسرے ملکوں میں نہیں ہے کہ کسی اور ملک کا شہری کسی اور ملک کا آ کے سربراہ بن جائے، یہاں کے نظام میں یہ گنجائش موجود ہے۔ بہرکیف یہ جو ماحول بنا ہے پاکستان کے اندر، ممدانی کے آنے کو ایک بڑا انقلاب کا پیش خیمہ بتایا جا رہا ہے، اور ایک بڑی انقلابی تحریک گویا جنم لے رہی ہے، اور بڑا ایک حادثہ ہے۔ نہ امریکی نظام کے اندر یہ ایک معمول کا کام ہے، اور جو شخص سامنے آیا ہے یہ اس سسٹم کا حصہ ہے، اور وہی ہے یہ شخص۔ منتہا آپس میں سیاسی رقابت کے لحاظ سے، جس طرح کاروباری رقابت بہت شدید ہے امریکہ میں، اور ٹرمپ جیسا کاروباری باقی کاروباریوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جاتا ہے، اسی طرح سیاسی شعبدہ بازی امریکہ کے اندر، بلکہ جمہوریت جہاں بھی ہے، عوام کی رائے لے کر، عوام کو اپنے ساتھ ملا کر، عوام کی ووٹوں سے کوئی منصب تک پہنچنا، یہ شعبدہ بازی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پاکستان میں، امریکہ میں اور بھارت میں، باقی ممالک جہاں جمہوری ڈرامے ہیں، ان سب کے اندر یہی طریقہ ہے کہ جو زیادہ بڑا شعبدہ باز ہے، عوام کو زیادہ جھانسا دے سکتا ہے، ورغلا سکتا ہے، فریب دے سکتا ہے، عوامی احساسات اور عوامی جذبات سے اس کو کھیلنے کا طریقہ آتا ہے، یہ عوام کا منظور نظر یا عوام کا مقبول بن جاتا ہے، اور وہ جو کچھ نعرے لگاتا ہے لوگوں کو جذب کرنے کے لیے، ضروری نہیں کہ اس کا اس پر ایمان و اعتقاد بھی ہو۔ لہٰذا امریکی نظام کے اندر کوئی شخص اگر نمایاں ہو کے خود سسٹم کے اندر سے ہی نکلتا ہے اور باہر سامنے آتا ہے، تو اس کو کوئی نیک شگون نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کا مسلمان ہونا، وہ اس میں شک نہیں ہے کہ مسلمان خاندان سے ہے، لیکن عملی طور پر جیسے اس کی بایوگرافی سامنے آئی ہے کہ وہ عملی طور پر مسلمان کی، اسلام کی کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ اس کی ماں ہندو ہے، اس کا باپ مسلمان ہے، اور اس کی بیوی بھی، وہ بھی ایک غالباً کوئی ہنرمند ہے، شوبز کی تعلق رکھنے والی ہے۔ زیادہ معلومات مجھے نہیں ہیں، جو میڈیا کے اندر معلومات نشر ہوئی ہیں ان کے پیش نظر پاکستان کی خود باختگی ہے ہمارے لوگوں کی، جس وجہ سے وہ کسی کو بھی دیکھ کر جھومنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے لیے قصیدے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا کاروبار ہے ان کا، جیسے ہمارے وزیر اعظم نے چاپلوسی کی ٹرمپ کی، اور باقی پاکستانی بھی اسی طرح ہیں کہ یہ باتیں کر کے شاید کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا کاروبار ہے ان کا سوشل میڈیا کا، اپنے پیج اور چینل معروف کرانا چاہتے ہیں، یا احساس کمتری ہے ان کے اندر کہ ان کو ہر آدمی بڑا انقلابی نظر آتا ہے، بغیر اس کے کہ اس کا ماضی دیکھیں یا اس سسٹم دیکھیں جس سسٹم کے اندر وہ موجود ہے۔ آنے والے دن زیادہ بہتر بتا دیں گے کہ یہ نیو یارک کا نیا میئر یہ کیا کرتا ہے۔ اور جیسے ٹرمپ پچھلی دفعہ جب آیا تھا تو مسلمان ووٹ لے کر آیا تھا، مسلمان دشمنی کا نعرہ لگا کر آیا تھا، اس دفعہ بھی جب آیا ہے تو اس نے وہی نعرے لگائے ہیں۔ مودی اسلام دشمنی اور مسلمان دشمنی سے مقبولیت اس نے حاصل کی ہے، اور ابھی ممدانی آیا ہے، بھائی کے مسلمان ہیں لیکن عوامی مقبولیت باقی رکھنے کے لیے اس کو عوامی مزاج کے کام کرنے ہوں گے، اور یہ خود ایک نظریہ ہے، پاپولرزم، پاپولسٹک سوچ ہے کہ آپ اصولوں کو، حق کو، درست کام کو، انصاف عدالت کو نہ چھیڑیں، یہ دیکھو کہ عوام آپ سے کیا چاہتے ہیں اور عوام یہ کام کریں گے۔ ظاہر ہے امریکہ کے اندر عوامی حمایت لینے کے لیے عوام جو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، عوام چاہتے ہیں ہم جنس بازی ہونی چاہیے، تو یہ اس کو کہنا پڑے گا، اس کو عوام کی خواہش کا احترام کر کے اسے یہ حمایت کرنی پڑے گی۔ ایک تو میئر ہے، میئر کوئی ریاستی حکمرانی طبقے میں شامل نہیں ہوتا، بلکہ ایک انتظامی عہدہ ہوتا ہے، حکمرانی کا تو عہدہ نہیں ہے، حکومت کا حصہ نہیں ہے بلکہ انتظامیہ کا حصہ ہے،
اور شہر کے نظم و نسق اور شہر کے بہت سارے امور چلانے کے لیے انتظامی اتھارٹی ہے اس کی، نہ کہ حکومتی اتھارٹی ہے۔ لیکن انتظامی اتھارٹی بھی حکومت سے مربوط ہوتی ہے، حکومت کے اندر ہی ہوتی ہے، لہٰذا اس کو امریکی سسٹم کے اندر، اور امریکی سسٹم جو اپنے عوام کے لیے ایک اس کا چہرہ ہے اور باقی دنیا کے لیے اس کا ایک چہرہ ہے۔ امریکہ اپنی ذات میں انسان کش نظام ہے، یعنی 250 سال پہلے جب یہ ریاست وجود میں آئی تھی، جس کا جشن ٹرمپ نے منایا ہے اور جس میں پاکستانی قیادت نے بھی شرکت کی ہے، ان کی کل عمر امریکہ کی 250 سال ہے، اور 250 سال میں اس نے صرف انسانیت کشی کی ہے۔ پہلے سرخ فاموں کو قتل عام کیا ہے، پھر جب طاقت بنے ہیں تو آس پاس کے لوگوں کا قتل عام کیا ہے، اور تازہ ترین قتل عام ان کا امریکہ کا ہے۔ یہ تازہ ترین قتل کی وارداتیں ہیں ان کی، اور اس کے اندر جو شامل سسٹم میں لوگ ہیں، خواہ وہ کالا ہو، گورا ہو، سرخ پوست ہو، سفید پوست ہو، زردگون ہو، افریقی ہو، جو بھی ہو، اوباما کالا ہے اور ٹرمپ گورا ہے، دونوں نے نسل کشی کی ہے، دونوں نے ہی افغانستان میں تباہی کی ہے، دونوں نے ہی ہر جگہ پر بربادی ہی پھیلائی ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ڈیموکریٹ ہو یا ریپبلکن ہو، شیطانی نظام جس چہرے کے ساتھ آئے وہ شیطانی نظام ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر یا عالمی منظرنامے میں اہم چیز ہے، سرخیوں میں اور خبروں میں جس کا تذکرہ زیادہ ہو رہا ہے، وہ ایک یہ ہے کہ ابراہیم معاہدے کی توسیع کے لیے ٹرمپ بہت پر امید ہے، اور اس کے لیے اس نے بہت اہم کامیابیاں بھی حاصل کر لی ہیں، اور آج ہی کے دن انہوں نے قزاقستان کو باقاعدہ ابراہیم معاہدے کا حصہ بنا لیا ہے۔ قزاقستان مسلمان ملک ہے، آذربائیجان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور روسی سلطنت سوویت یونین سے آزاد شدہ سرزمین ہے مسلمانوں کی، لیکن اس نے آزاد ہوتے ہی اسرائیل کے ساتھ تعلقات گویا قائم کر لیے تھے، آذربائیجان نے، قزاقستان نے اور ترکیہ نے، اور ترکیہ کے اتحادیوں میں سے ہے قزاقستان، اور اس کا رجحان بھی صہیونیت کی طرف ہے، اور تعلقات سفارتی ان کے پہلے سے اسرائیل کے ساتھ تھے۔ اب ابراہیم معاہدہ جو ٹرمپ نے اسلامی ممالک کے ساتھ اسرائیل کے سمجھوتے اور تعلقات کی بحالی کے لیے اپنے داماد کے ذریعے ایک نظریہ بنایا ہے، یہ اس کا حصہ بن رہا ہے۔ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب جو ہی ابراہیم معاہدے کا حصہ بنے گا، باقی تمام مسلمین باجماعت سعودی عرب کی امامت میں، وہ ممالک جو سعودی عرب کے ساتھ انہوں نے گرہ لگائی ہوئی ہے، اپنی تقدیر جوڑی ہوئی ہے جیسے پاکستان ہے، یہ بلا تعمل بلا وقفہ ابراہیم معاہدے میں شامل ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ معاہدہ برقرار کر لیا ہے۔ اس کے لیے جو ایک بڑی پیش رفت اس وقت ٹرمپ نے حاصل کی ہے کامیابی، اور وہ تکمیل ہو جائے گی 18 نومبر کو، جیسا میڈیا نے نشر کیا ہے کہ بن سلمان سعودیہ کا ولی عہد اور حقیقی حکمران، یہ اپنے رسمی دورے پر امریکہ جا رہا ہے 7 سال کے بعد۔ پہلے جب ٹرمپ اقتدار میں آیا تھا اس میں اس نے دورہ کیا تھا، جو بائیڈن کے ساتھ اس کے تعلقات کوئی اتنے اچھے نہیں رہے، لیکن ٹرمپ نے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد پہلی دفعہ اقتدار میں آیا تھا، تو پہلا سفر رسمی اس نے سعودیہ کا کیا تھا، اور جس میں اس نے سعودیہ کے لیے بہت غلیظ زبان استعمال کی تھی کہ یہ دودھ دینے والی گائے ہے۔ گائے دودھ دینے کے لیے بھی ایک استعارہ ہے، اور حماقت کی بھی، اور سادگی اور سادہ لوحی اور نافہمی کی بھی ایک علامت ہے۔ تو اس نے کہا یہ دودھ دینے والی گائے ہے، پیسے والا ملک ہے، دولت مند و ثروت مند، اور امریکی ادارے، امریکی صنعت، امریکی اسلحہ ساز فیکٹریاں اور دیگر جو امریکی
معیشت ہے اس کا یہ ایک بنیادی حصہ ہے، اور بعض اوقات یہ شماریات آتی ہیں، نشر و اشاعت ہوتی ہے ان کی، کہ امریکہ کی معیشت میں سب سے بڑا سرمایہ کن ممالک کا لگا ہوا ہے، تو اس میں سعودی عرب ٹاپ پر ہے۔ سب سے زیادہ سرمایہ سعودی عرب کے سرکاری، شاہی اور غیر سرکاری اور غیر شاہی سرمایہ داروں نے امریکہ کی کمپنیوں میں، امریکی معیشت میں اور امریکی اقتصاد میں یہ پیسہ لگایا ہوا ہے۔ اگر سعودی عرب صرف اپنا پیسہ آج نکال لے امریکی معیشت سے، اپنے شیئرز امریکی کمپنیوں سے اٹھا لے، امریکی بینکوں سے کام کاج اپنا مالی چھوڑ دے، ایک دن میں امریکی معیشت بیٹھ جائے گی، ختم ہو جائے گی، نابود ہو جائے گی۔ اتنی بڑی چوٹ وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ یعنی بڑا سہارا سعودی عرب نے امریکی نظام کو دیا ہوا ہے، اور امریکی جتنے ایڈونچر ہیں، جتنی مہم جوئی ہے، وہ ساری سعودی دولت، اور اب البتہ 7 دیگر ریاستیں بھی شامل ہو گئی ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور قطر سعودی عرب کے 2 رقیب ہیں، اور امریکہ میں سرمایہ انہوں نے اپنا بڑھایا ہے، سعودی عرب کے برابر کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کا سرمایہ سعودی عرب کے برابر نہیں ہے۔ سعودی عرب میں امریکی مفادات ہر دیگر ملک سے زیادہ ہیں، وابستہ ہیں، اور ان کے دیرینہ تعلقات ہیں۔ سعودی عرب کی تاریخ میں اور ان کے اونچ نیچ میں، حکومت کی تشکیل میں، شاہوں کے آنے اور جانے میں، اور پالیسیوں میں امریکہ بالکل ایک ناظر کے طور پر ان کے سر پہ رہا ہے، اور سرپرست کے طور پر جو بھی انہوں نے پالیسی جس ملک کے بارے میں بنائی ہے، امریکہ کی منظوری کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ اس وقت ابراہیم معاہدے کا حصہ بننا، چونکہ پاکستان کو بھی انہوں نے تیار کر لیا ہے، اور ٹرمپ نے پاکستان کے موضوع کو ایک مذاق بنا لیا ہے، اور وہ جہاں بھی جاتا ہے، مناسبت ہو نہ ہو، محل باس ہو نہ ہو، یہ بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، اوچھے اور چھچورے انسان کی طرح وہ ہر جگہ یہ بات ذکر کرتا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم کی تعریف کرتا ہے، بہت گریٹ آدمی ہے، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل کی تعریف کرتا ہے، وہ گریٹ آدمی ہیں اور بڑے اس کے فیورائٹ ہیں۔ اور انڈیا جنگ میں، انڈیا اور پاکستان جنگ میں طیاروں کا ذکر کرتا ہے، اور ہمیشہ کوئی مناسبت ہو، جس ملک میں جاتا ہے، کوئی بھی کانفرنس کرتا ہے، کوئی سوال ہو نہ ہو، تو وہ حوالہ ڈھونڈ کے یہ لے آتا ہے کہ اس جنگ میں اتنے طیارے مارے گئے۔ پہلے 7 کہتا تھا، اور اب اس نے 8 طیارے کہہ دیے، اور 8واں طیارہ کہا کہ بہت برے طریقے سے ڈیمیج ہوا ہے، اور یہ جنگ میں نے رکوائی ہے، جس وجہ سے پاکستان نے اس کو نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیا ہے۔ بہرکیف ٹرمپ نے ہی اس موضوع کو، جو پاکستان کے لیے بہت اہم موضوع تھا، چونکہ پاکستان نے یہ جنگ جیتی ہے، پاکستان کی جیت کو ٹرمپ نے ایک مخول بنا دیا ہے، ایک ٹھٹھا بنا دیا ہے، تانا بنا دیا ہے، اور اس کو تمسخر کے لیے یہ ہر جگہ اس کو پیش کرتا ہے۔ اب پاکستان ٹرمپ کی ان تعریفوں میں آ گیا ہے، اور ٹرمپ کے ہر عمل و اقدام و منصوبے کا پاکستان حامی بن گیا ہے۔ اس وقت جو بھی ملک معاہدہ کرے گا، ابراہیم معاہدے کا حصہ بنے گا، اسرائیل کو تسلیم کرے گا، یا ٹرمپ جو چاہتا ہے اسلامی ملکوں سے کرے گا وہ کام، جیسے انڈونیشیا ہے، تیار ہو گیا ہے، ترکیہ پہلے سے تیار ہے، عرب ملک سارے تیار ہیں، پاکستان کو بھی انہوں نے تیار کر لیا ہے، اور باقی اسلامی ممالک بھی کم و بیش ایران کے علاوہ سارے تیاری کر رہے ہیں، لبنان بھی، شام تو اب ہے ہی ان کا اپنا ملک بن گیا ہے، مخالف و مزاحمت نہیں ہے اسرائیل کی۔ تو ان سب کو وہ اس گند میں لتیڑنا چاہتے ہیں، اور اس وقت کشی کے بعد، نسل کشی کے بعد، کوئی بھی شخص ٹرمپ کے کہنے پر ٹرمپ کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا، یہ سب سے بڑا جرم ہوگا تاریخی لحاظ سے۔ اس موقع پر کوئی بھی اگر اسرائیل کو مانتا ہے یا ٹرمپ کی باتوں میں آ کر ابراہیم معاہدے کا حصہ بنتا ہے۔ ٹرمپ نے یہ جو
ایک ڈرامہ امن کا رچایا ہے شرم و شیخ میں، اور اس میں اس نے عالمی اداروں کو بالکل باہر رکھا ہے۔ 2 بڑے پلیٹ فارم تھے جن کو اس امن معاہدے میں شریک کیا جا سکتا تھا، یا ان کے بنیاد پر یہ امن معاہدہ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ ایک اقوام متحدہ ہے۔ اقوام متحدہ، جس طرح علامہ اقبال نے اپنے کلام میں کہا ہے کہ یہ سرمایہ داری نظام کی داشتہ ہے، طوائف ہے یہ تنظیم جس کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ اقوام متحدہ کے ذریعے جو انہوں نے جرائم کیے ہیں، جیسے افغانستان پر حملہ کیا ہے، عراق پر حملہ کیا ہے، اور بعد میں کہا ہے کہ یہ جھوٹ تھا سارا، اس قسم کے بڑے بڑے جرائم انہوں نے اقوام متحدہ کے نام پر کیے ہیں۔ لیکن غزہ کے معاملے میں اقوام متحدہ کو بالکل انہوں نے نظر انداز کیا ہے، اسے ناکارہ بنا دیا ہے، اور جب اقوام متحدہ میں 6 دفعہ قرارداد امن کی پیش ہوئی ہے، امریکہ نے ویٹو کر کے اسے کالعدم قرار دیا ہے اور پاس نہیں ہونے دی، اور پھر خود قرارداد بنا کر، معاہدہ بنا کر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے تمام ممالک کو نظر انداز کر کے، اور اسلامی ممالک کے اپنے چنے ہوئے منتخب ممالک کو ساتھ ملا کر اس نے امن معاہدہ قائم کیا ہے، جس کی محوریت اب اقوام متحدہ کی نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے ذریعے جو امن ہوتا ہے اس میں سارے ممالک جو رکن ہیں وہ ایک طرح سے اس کا حصہ بن جاتے ہیں، خصوصاً سلامتی کونسل کے اندر جو ممالک ہیں، اور جو جنرل اسمبلی میں اس کے تمام باقی ممالک ہیں 200 کے لگ بھگ، یہ سارے اس کے اندر کسی حد تک دخیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان سارے ممالک کو چھوڑ کر ٹرمپ نے خود اسرائیل کے حق میں، اسرائیل کے دفاع میں اور اسرائیل کے نفع میں اس نے یہ قرارداد 8 ممالک کو ملا کر منعقد کیا، اور 22 ممالک کی موجودگی میں اس کو سائن کیے انہوں نے۔ فرق یہ تھا کہ اقوام متحدہ کا اگر معاہدہ ہوتا تو اس معاہدے کا فریق اور اس معاہدے کے اندر مفادات فریقین دونوں کے ہوتے، لیکن یہ بالکل یک طرفہ بنایا گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ بھی بالکل معاہدے سے باہر رکھے گئے ہیں، یعنی جو مزاحمت کرنے والے تھے وہ بھی معاہدے سے عملاً باہر کر دیے گئے ہیں، اور ان کا خاتمہ اس معاہدے کے نتیجے میں کرنے کا ارادہ ہے ان کا۔ فلسطین کے حامی ممالک سارے باہر کر دیے گئے ہیں، ایران جیسے ممالک، اور حتیٰ غیر جانبدار ممالک بھی انہوں نے، جیسے چین غیر جانبدار رہا ہے، ہر چند رپورٹس کے اندر ہے جو اقوام متحدہ نے رپورٹ نشر کی ہے کہ چین نے اس جنگ میں اسرائیل کو باقاعدہ اسلحہ فراہم کیا ہے، مدد کی ہے، تسلیحاتی جنگی مشینری اس کو دی ہے، لیکن اپنے پالیسی کی حد تک وہ اس میں غیر جانبدار رہا ہے۔ ٹرمپ نے جو معاہدہ کیا ہے اور جس کی حمایت پاکستان نے کی ہے اور دیگر ملکوں نے، 8 ملکوں نے، اس میں خرابی یہ ہے، بنیادی خرابی یہ ہے کہ جس کو ثالث بنایا گیا ہے، جس کو ناظر بنایا گیا ہے، جسے حاکم کے طور پر چنا ہے، وہی قاتل ہے۔ یعنی ٹرمپ اور نیتن یاہو میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ٹرمپ بڑا مجرم ہے، نیتن یاہو چھوٹا مجرم ہے، چونکہ وہ کارندہ ہے، وہ ملازم ہے ٹرمپ کا۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے اس سے سارا کروایا ہے، اسلحہ میں نے دیا ہے، حملے میں نے کروائے ہیں۔ اب تو اس نے ایران پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ آج ٹرمپ نے باقاعدہ بیان دے کر کہ اسرائیل سے میں نے حملہ کروایا ہے ایران کے اوپر، اور پھر جب ایران نے جوابی کارروائی شروع کی اور اسرائیل کی تباہی انہیں نظر آنا شروع ہوئی تو جنگ بندی بھی میں نے کروائی ہے۔ یہ بھی اس نے ذمہ داری خود قبول کر لی ہے۔ اس لیے جو قاتل ہے، جو ظالم ہے، جس نے یہ جرم کیا ہے قتل عام کا، اسی کے ساتھ مل کر اس کو ثالث اور اس کا معاہدے کا ذمہ دار بنا دیا
یہ بہت بڑی خیانت ہے فلسطین کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، کہ قاتل و ظالم کو کس طرح سے آپ نے محور مان لیا ہے، مرکز مان لیا ہے اقوام متحدہ کے ہوتے ہوئے۔ اگر اقوام متحدہ میں نہیں کر سکتے، آپ کا اثر رسوخ نہیں چلتا، تو OIC میں تو کر سکتے ہیں، اس میں تو سارے اسلامی ممالک ہیں۔ یہ ملک کم از کم اس معاہدے کے اندر اس پلیٹ فارم پر ہوتا اور یہ آ کر کوئی اپنا کردار ادا کرتے، لیکن انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ یہ بالکل یک طرفہ معاہدہ ہے۔ ایک خرابی اس کے اندر یہ ہے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ اس میں کوئی فلسطین کا حق محفوظ نہیں رکھا گیا۔ فلسطینی ریاست کے قیام کی نہ دو ریاستی نہ یک ریاستی کوئی ذکر نہیں ہے اس معاہدے کے اندر۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو قاتل ہے، ظالم ہے، مجرم ہے، وہی گارنٹر بھی ہے معاہدے کا، اور وہ آئے روز اس کو پھر دھمکی دیتا ہے کہ اگر آپ نے معاہدے پر عمل نہ کیا تو ہم آپ کو ختم کر دیں گے، اور مسلمانوں کی اور اسلامی ممالک کی طاقتور افواج آپ کو ختم کر دیں گی۔ یہ اس معاہدے کی قباحت ہے جو پیدا ہوئی ہے۔ ابھی میڈیا نے اناؤنس کیا ہے کہ 18 نومبر کو بن سلمان باقاعدہ طور پر امریکہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس دورے پر سب کی نگاہیں، پوری دنیا کے میڈیا کی بھی اور سیاست دانوں کی بھی اور حکومتوں کی بھی، کہ یہ اس معاہدے سے بھی بڑا کام سمجھا جا رہا ہے، اور بڑی پیش رفت اسی سلسلے میں، مشرق وسطیٰ کے سلسلے میں اس دورے کو بڑی پیش رفت سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے لیے 18 نومبر بہت قریب ہے، آج 7 نومبر ہے، اور غالباً 10 دن اور ہیں جب یہ رویداد وقوع پذیر ہوگی، یہ سفر انجام پائے گا، اور اس کے اندر اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ دنیا کے سامنے آ جائے گا۔ اس وقت سعودی عرب اور امریکہ دونوں ہی اپنے موقف کو لے کر ایک دوسرے سے بازی لینا چاہتے ہیں، جیتنا چاہتے ہیں۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ امریکہ کی مشرق وسطیٰ میں ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ اسرائیل کی برتری ہو، اسرائیل محفوظ ہو، اسرائیل کو خطرہ نہ ہو، اور اسرائیل کی مشرق وسطیٰ میں تمام ممالک پر برتری ہو، اس کی سیاسی برتری ہو، اس کی تجارتی برتری ہو، اس کی جنگی دفاعی برتری ہو، تسلیحاتی برتری ہو، اور تمام ممالک اسرائیل کے نیچے رہیں۔ یہ امریکہ کا واضح موقف ہے۔ دوسری طرف سے سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو موجودہ توازن بگڑا ہے اور خراب ہوا ہے، اس کے نتیجے میں سعودی عرب کی برتری ہو، سعودی عرب کا تسلط ہو۔ سعودی عرب کا تسلط ہے بھی مشرق وسطیٰ میں ایک حد تک، بعض ممالک پر، عربی ممالک پر، لیکن کچھ ممالک سعودی قیادت کو نہیں مانتے۔ جیسے قطر چھوٹا سا ملک ہے، سعودی عرب کے ایک ضلع کے برابر ہے، لیکن امریکی آشیرواد پر یہ سعودی عرب کے مقابلے میں آتا ہے، رقابت کرتا ہے، اور سعودیہ کا درجہ لینے کی کوشش کرتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں مجھے بنیادی اہمیت حاصل ہو، مرکزی کردار قطر کا ہو۔ اور انہوں نے آپس میں کافی رقابت بھی کی ہے، اور دشمنی بھی ان کی پیدا ہوئی ہے۔ بن سلمان نے آتے ہی جو جذباتی فیصلے کیے تھے، ایک یمن پر حملہ کیا، اور دوسرا قطر سے تعلقات ختم کیے، اور قطر کو دہشت گردی کا حامی قرار دیا۔ چند سال تک قطر کا بائیکاٹ کیا، لیکن امریکہ نے اور ایران نے اور باقی ممالک نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ ایران نے موقع سے فائدہ اٹھایا کہ قطر جب عربی ممالک اور خلیجی ممالک کی صف میں بائیکاٹ اس کا ہو گیا ہے، تو قطر کی جتنی ضرورتیں تھیں، چونکہ سرحدی لحاظ سے وہ زیادہ قریب ہے ایران کے، لہٰذا انہوں نے اس کی ساری ضرورتیں پوری کی۔ خود بھی انہوں نے معاشی فائدہ اٹھایا، ایران نے تجارت کی اور اس کو ٹرانزٹ دیا، مختلف چیزیں جو دوسرے ملک اب ڈائریکٹ نہیں دے رہے تھے قطر کو، وہ ایران نے سپلائی جاری رکھی۔ اور بنیادی طور پر قطر کو امریکہ نے سہارا دیا، امریکی اڈے تھے اس میں، اور امریکہ نے سعودی عرب کو وہ کچھ کرنے نہیں دیا جو قطر کے ساتھ یہ کرنے جا رہے تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ قطر کے ساتھ وہی سلوک ہو جو بشار اسد کے ساتھ شام میں ہوا ہے، اسی طرح سے قطر کی طاقت ختم کر دی جائے،
اور قطر سعودی عرب کا ایک حصہ قرار دیا جائے یا امارات کا ایک حصہ بن جائے. دوسرا ملک امارات ہے جو سعودی عرب کے ساتھ رقابت کر رہا ہے، اور اقتصادی میدان میں تو سعودی عرب سے آگے نکل گیا تھا، خصوصاً دبئی اور باقی کچھ علاقے اس کے جو بہت آگے چلے گئے. انہوں نے اقتصادی لحاظ سے دنیا کی مرکزیت ایک لحاظ سے حاصل کر لی تھی، تجارتی ٹرانزٹ کا مرکز بن گئے تھے. لیکن بن سلمان نے آ کر وہ پہلے جو جذباتی فیصلے تھے، قطر کے ساتھ دشمنی، خاشقجی کو قتل کرنا، یمن پر حملہ کرنا، ایران کے اندر جنگ چھیڑنا، اور اس طرح امام مہدی کے خلاف جنگ چھیڑنا، جو اس کا معروف انٹرویو ہے MBC یا اس طرح کا ان کا اپنا ٹی وی چینل ہے، عربی سعودیہ کا شاہی ٹی وی چینل ہے، اس کے اوپر اس نے انٹرویو دیا تھا کہ ہم امام مہدی کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اور اس نے کہا کہ ہم نے پوری تیاری کی ہے، چونکہ ایران امام مہدی کی ظہور کے لیے تیار ہو رہا ہے، اور ہم نے بھی تیاری اس طرح کی کر لی ہے. اس طرح کی احمقانہ باتیں اس نے پہلے بہت کی ہیں جو ریکارڈ میں ہیں، لیکن پھر اس نے پینترا بدلا ہے. کسی نے سمجھایا، معلوم نہیں خود اس کو یا باہر سے کوئی استاد اس کو ملا، اس نے یکسر لب و لہجہ بدل کے اور سعودیہ کو ترقی دینے کا سوچ لیا. اقتصادی منصوبہ بنایا 2030 کا، اور اس کے لیے بہت ہی اس نے افسانوی قسم کے پروجیکٹ بنائے جو ابھی اجرا ہو رہے ہیں. نیا ریاض سٹی بن رہا ہے، نیا جدہ تعمیر ہو رہا ہے، نیوم سٹی بن رہا ہے. کھیل کے لیے مرکزی پوری دنیا کے سب سے بڑے سٹیڈیم فٹ بال کے اور دیگر کھیلوں کے ہو رہے ہیں. موسیقی کے لیے دنیا پارک بنا رہا ہے، تمام دنیا کے موسیقار یہاں جمع کر رہے ہیں. بہرکیف اس نے یہ کام شروع کیا ہے، اور سر دست اس نے رونالڈو کھلاڑی بلایا ہے وہاں پر، اور یہ اس نے آئیکن بنائے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اندازہ ہوگا کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے. بہرکیف اس نے بھرپور سرمایہ لگایا ہے، بے تحاشا سرمایہ لگایا ہے. شاہی خاندان سارا قیدی بنا لیا ہے. وہ بظاہر ہوٹل میں ہے، لیکن وہ ہوٹل جیل کا حکم رکھتی ہے، نظر بند ہیں. ان کو نہ سعودی عرب میں باہر نکلنے کی اجازت ہے، اور نہ ملک سے باہر جانے کی، نہ کاروبار کی. ان کا پیسہ بھی اس نے ان سے سارا چھین لیا ہے، شاہی خاندان سے، اور اپنے آپ کو بھی ان کے خطرے سے محفوظ کر لیا کہ اب وہ شاہی خاندان بن سلمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. بالکل اس نے ان کو مغل خاندانوں کی طرح، مغلیہ لوگ تو اپنے باپ بھائیوں کی آنکھیں نکلوا دیتے تھے، بن سلمان نے ان کا سرمایہ نکال دیا، ریڑھ کی ہڈی نکال دی ہے. آنکھیں ہیں ان کی، لیکن ریڑھ کی ہڈی یعنی سرمایہ ان سے لے لیا ہے. اب وہ محتاج ہیں، ان کو روزانہ سرکاری روٹی ملتی ہے وہاں پر ہوٹل کے اندر اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ. اس نے اب یہ سوچا ہے کہ سعودی عرب کو پوری دنیا کا محور بنائے، نہ صرف مشرق وسطیٰ کا طاقتور ترین ملک ہو، خوبصورت ملک ہو، موسیقی کا مرکز دنیا میں یہ ہو، رقص اور ڈانس اور فلم انڈسٹری کا مرکز یہ ہو، اور اسی طرح اسلحے کا مرکز یہ ہو، ڈپو یہ ہو، اور تفریحی دنیا اس میں ہو، ترقی اس کے اندر ہو، انڈسٹری اس کے اندر ہو. اور IT ابھی پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ پاکستانی پہلی دفعہ سعودی عرب جائیں گے IT میں. یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس کی مہارت کے لیے پہلی دفعہ پاکستانی سعودیہ جائیں گے سیکھنے کے لیے. اس سے پہلے سعودیہ والے پاکستان آتے تھے سیکھنے کے لیے، یونیورسٹیوں میں، فوج میں، کالجز میں، لیکن اب پاکستانی سیکھنے کے لیے وہاں جائیں گے، چونکہ بن سلمان نے باہری سرمایہ لگا کر یہ انفراسٹرکچر بنا لیا ہے. اس کا ایک بڑا خواب ہے سعودیہ کے بارے میں کہ سعودیہ کو یہاں پہنچانا ہے. ظاہر ہے اس کے لیے اس کو علاقے میں امن کی ضرورت ہے، جنگیں نہ ہوں، چونکہ جو ترقی کا منصوبہ ہے جنگوں کے بغیر ہو سکتا ہے. اس لیے یمن جنگ میں بھی اس نے ہر چند کوئی صلح نہیں کی اور یمن کے تلافی نہیں کی جو نقصان کیا ہے، لیکن جنگ بھی نہیں کر رہا. اسی طرح قطر کے ساتھ اس نے دوستی کر لی، ایران کے ساتھ اس نے دوستی کر لی. بڑا سرمایہ سعودیہ نے لگایا ہے، اسرائیل سے بھی زیادہ بڑا سرمایہ، کہ مزاحمت کو مشرق وسطیٰ سے، مقاومت کو ختم کیا جائے. یعنی
اور انہوں نے خطے میں جہاں جہاں ایران کے اثر رسوخ کے نتیجے میں مزاحمت و مقاومت کا ماحول بنا ہوا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے سعودیہ نے باہری سرمایہ لگایا ہے، اور کسی حد تک اس میں ان کو کامیابی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے جب انہوں نے سب نے مل کر باقی ملکوں کو بھی ساتھ ملا کے خیانت کی ہے، شام کے پل کو توڑا ہے، اور اس کے بعد تقریباً مزاحمت کی کمر توڑی ہے انہوں نے، اور اب احساس یہ کرتے ہیں کہ مزاحمت ختم ہو گئی ہے، اب ہم نیا مشرق وسطیٰ بنانے کے قابل ہو گئے ہیں۔ اور اس کے لیے ابراہیم معاہدہ ٹرمپ کا نظریہ ہے کہ میری محور میں، میری قیادت میں ہو، کہ میں نے اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کروایا ہے عرب ملکوں کا، جو پہلے ہر امریکی صدر کی دیرینہ آرزو ہوتی تھی کہ میرے دور حکومت میں یہ کام ہو۔ بل کلنٹن اپنے دور میں چاہتا تھا، اور اس کے بعد بش آیا، وہ اپنے دور میں یہ چاہتا تھا ہو جائے، اوباما اپنے دور میں کوشاں رہا، ہر ایک نے ڈبل ٹینیور گزارا ہے، 8 سالہ حکومت کی ہے، اور ٹرمپ چاہتا ہے کہ یہ میرے دور میں یہ کام فیصلہ ہو جائے، لہٰذا اس کا شدید دباؤ ہے، جلد باز ہے کہ میرے دور میں یہ سارے کام انجام پا جانے چاہیے، پچھلے دور کی طرح نہ ہو کہ ادھورے چھوڑ کے یہ سیاست سے باہر ہو جائے، ٹینیور ختم ہو جائے۔ یہ چاہتا ہے فوراً اس پر عمل درآمد ہو، ہر ایک کو فوری اپنے پیج پر لانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس نے سعودیہ کو تیار کیا ہے، لیکن سعودی عرب نے سفر سے پہلے، بن سلمان نے سفر سے پہلے ایک بڑی طویل فہرست امریکہ کو پہلے ہی بھیج دی ہے۔ 2025 کے آغاز میں جب انہوں نے شام کا جوا کھیلا اور وہاں پر بشار اسد کی حکومت ختم کی اور اپنی مرضی کے وہاں پر لے آئے سابقہ دہشت گردوں کو نہلا دھلا کے، اور انہیں اب ڈیموکریٹ بنا کے لے آئے ہیں، تو انہوں نے اب سے شروع کر دیا تھا کہ اب مشرق وسطیٰ، نیا مشرق وسطیٰ امریکی ایما پر، امریکی پسند کا بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں 2 ملک مدعی ہیں۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ جس طرح پہلے امریکہ کا نظریہ یہ تھا کہ اسرائیل محور ہوگا مشرق وسطیٰ کا، طاقتور اور برتر ملک، تسلط اس کا ہوگا، باقی عرب اس کے نیچے ہوں گے، اور اسرائیل کا تحفظ یقینی ہوگا۔ اسرائیل تجارت میں، اقتصاد میں، معاملات میں، سب میں محور مرکزیت اسرائیل کی ہوگی۔ سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل بے شک محفوظ ہو، اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کر لیں گے، اسرائیل کو مان بھی لیں گے، ابراہیم معاہدے میں بھی ہم آ جائیں گے، لیکن مشرق وسطیٰ میں مرکزیت سعودی عرب کی ہو، برتری سعودی عرب کی ہو، تسلط سعودی عرب کا ہو۔ اور وہ کردار جو امریکہ اسرائیل کے لیے سوچا ہوا تھا، لکھا ہوا تھا، اس نے مدعی نیا بن بیٹھا ہے بن سلمان کہ یہ میرا کردار ہونا چاہیے اور اسرائیل میرے نیچے ہونا چاہیے۔ ٹرمپ ابھی کوشش یہ کرے گا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو رکھے، جس کو بھی رکھے گا دوسرا اس کے قابو سے نکل جائے گا۔ اگر یہ سعودیہ کو مشرق وسطیٰ میں برتری دینا چاہتا ہے جیسے سعودیہ کا خیال ہے، تو اسرائیل ظاہر ہے اس کے بدکنے کا زیادہ خطرہ ہے، اور اس کے حامی امریکہ میں کافی ہیں، وہ ٹرمپ پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ اور اگر یہ اسرائیل کو برتری دینا چاہتا ہے اور بن سلمان کو راضی کرنا چاہتا ہے اسرائیل کی برتری پر، بن سلمان شاید اس کے لیے تیار نہ ہو۔ وہ ذہنی طور پر ایسا ذہن بنا چکا ہے کہ میرے مستقبل کے منصوبے سارے خاک میں مل جائیں گے اگر مجھے مشرق وسطیٰ کی برتری اور فیصلہ کن طاقت نہیں بنایا جاتا اور رول نہیں دیا جاتا، تو میرے منصوبے سارے ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس نے جو رائے حل دیا ہے، نہایتاً ٹرمپ ممکن ہے دونوں کو بٹھا کے راضی کر کے پاور شیئرنگ پر راضی کر لے، یعنی دونوں کو کردار دے دے، دونوں برابر کی طاقت ہوں اور دونوں سمجھوتے کے ساتھ، امریکی ثالثی کے ساتھ اور امریکی سپرویژن کے ساتھ، دونوں ہی مشرق وسطیٰ کے امور کو دیکھیں اور چلائیں، یعنی دونوں کی برتری ہو، دونوں مل کر ایک مملکت کا کردار ادا کر لیں۔ یہ شاید ٹرمپ اس کو ترجیح دے گا تاکہ نہ بن سلمان ہاتھ سے نکلے اور نہ اسرائیل ہاتھ سے نکلے۔ بن سلمان نے
جو باہری لسٹ بنا کے دی ہے امریکہ کو پہلے ہی بھیج دی ہے 2025 کے آغاز میں، یعنی شام کے قضیے کے بعد، بشار اسد کی حکومت کے خاتمے کے فوراً بعد بن سلمان نے اپنا پلان فائنل کر لیا تھا اور ان کو امریکیوں کو دے بھی دیا کہ یہ تیاری کرو، یہ اگر مان سکتے ہو ہماری شرائط اور ہمارے مطالبات تو پھر تو ہم آپ کی باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے فلسطین کو فقط ایک حربہ اور کارڈ اور بہانے کے طور پہ رکھا ہوا ہے کہ فلسطینی ریاست بنے گی تو سعودیہ اسرائیل سے تعلقات قائم کرے گا۔ یہ صرف وقت لینے کے لیے اور موضوع ٹالنے کے لیے یا پریشر ہٹانے کے لیے ہے کہ ابھی تو آپ نے فلسطینی ریاست کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ یہ جو شرم الشیخ کا امن معاہدہ ہوا ہے بے شرمی کا، اس میں سعودی عرب کی کوئی شرط پوری نہیں ہوئی فلسطین کے حوالے سے۔ ایک شرط سعودی عرب کی پوری ہو گئی ہے کہ مزاحمت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ کم از کم انہوں نے بن سلمان کو ابھی یہ باور قرار دیا ہے کہ اب کوئی مشرق وسطیٰ میں طاقتور مزاحمت کرنے والا ملک یا ملیشیا موجود نہیں ہے، جو موجود ہیں وہ 3 یا 4 ہیں اور چاروں کو ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہے، ایران سے ان کا رابطہ کاٹ دیا ہے، اب یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں اور ہم تدریجاً ان سب سے اسلحہ چھین کے انہیں پہلے سیاسی عنوان دیں گے اور پھر سیاست سے بھی آہستہ آہستہ ان کو نکال دیں گے، حذف کر دیں گے اور اسرائیل کو چھٹی دیں گے کہ وہ ان کی قیادت کو قتل کر دیں، سب کو ختم کر دیں۔ ایران پر بھی دباؤ ساتھ جاری رکھیں گے۔ ایران اگر ان کے معاہدے میں ٹرمپ کے جانسے میں نہیں آتا تو ٹرمپ بار بار جس کا ذکر بھی کرتا ہے کہ ہم پھر ایران پر حملہ کر دیں گے۔ یہ سینیریو انہوں نے بنایا ہوا ہے مشرق وسطیٰ کے لیے، اور اب بن سلمان جا رہا ہے اپنی یہ فہرست لے کر کہ میں نے پہلے دی ہوئی تھی، اس میں سے جو چیز آپ مانتے ہو وہ کیا ہے؟ ایک تو دفاعی معاہدہ ہے، جس طرح سعودیہ کا پاکستان کے ساتھ ہوا ہے اسی طرح کا معاہدہ سعودیہ امریکہ کے ساتھ چاہتا ہے کہ سعودی عرب پر حملہ امریکہ پر حملہ سمجھا جائے، کوئی بھی کرے، اسرائیل کرے، ایران کرے یا کوئی بھی تیسرا ملک کرے، سعودیہ پر حملہ امریکہ پر حملہ ہوگا۔ دوسری چیز جو اس نے مانگی ہے ان سے دفاعی معاہدے کے علاوہ، وہ ماڈرن اسلحہ ہے امریکہ کا جو ابھی مکمل طور پر امریکہ کے اختیار میں، امریکہ نے بیچا نہیں ہے، کسی دنیا کو نہیں دیا، اگر تھوڑا بہت دیا تو اسرائیل کو دیا ہے منحصراً، باقی دنیا اس کی خواہاں ہے، اردوان کو چاہیے اور دیگر ملک بھی مانگ رہے ہیں لیکن اس نے دیا کسی کو نہیں۔ سعودی عرب کی یہ خواہش ہے کہ ہر ملک سے پہلے اور وافر مقدار میں یہ ماڈرن اسلحہ سعودیہ کو دیا جائے۔ اسی طرح انہوں نے ان سے جو مطالبہ کیا ہے، سعودی عرب نے سعودیہ کی سیاسی برتری، اقتصادی برتری، تجارتی برتری، خطے کے اندر حاکمیت کا مطالبہ کیا ہے کہ یہ حق ہمارا ہونا چاہیے، خطے کے باقی ممالک ہمارے تابع ہونے چاہیے۔ مقابلے میں ٹرمپ کو ابرام معاہدہ چاہیے اور اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے آپ نے، لیکن ایک بڑا مشکل مرحلہ ٹرمپ کے لیے ہے۔ اب دیکھیں گے کہ وہ چونکہ وہ سیاسی طریقے سے یہ معاملہ حل نہیں کرتا، جس طرح ملیشیا کے وزیر اعظم نے ان سے جب ٹرمپ نے دورہ کیا، وہاں کانفرنس میں گیا تو وہاں پر ٹرمپ کی موجودگی میں صحافی نے ملیشیا کے وزیر اعظم سے پوچھا تو اس نے اس کے سامنے ہی بڑا کلیئر جواب دیا کہ ٹرمپ کے غیر سیاسی رویے اور شدت پسندانہ مزاج کی وجہ سے کہ یہ اپنی مرضی ٹھونستا ہے اور مخالف رائے قبول نہیں کرتا، اس نے ٹرمپ کو کامیابی دی ہے۔ ٹرمپ کی موجودگی میں اس نے اس کی تعریف کی، یعنی اپنے سٹائل میں چاپلوسی کی۔ وزیر اعظم پاکستان نے اپنے سٹائل میں اور ملیشیا کے وزیر اعظم نے اپنے سٹائل میں چاپلوسی کی۔ اس نے کہا کہ ٹرمپ جو تمام عالمی معاہدے کرا لیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غیر سیاسی انداز سے کام کرتا ہے، دباؤ ڈالتا ہے، دھمکی دیتا ہے
اور غیر لچکدار رویہ ظاہر کرتا ہے، جس وجہ سے دیگر فریق کو اپنے سامنے دبا لیتا ہے۔ لیکن یہاں شاید یہ دباؤ بھی کام نہیں آئے گا، یہاں اس کو سعودی عرب کو کچھ دینا پڑے گا، یہاں معاملہ ہوگا، لین دین ہوگی۔ سعودی عرب جو لسٹ، اور سعودی عرب کی لسٹ میں مطالبات میں فلسطین شامل نہیں ہے، جیسے شرم الشیخ معاہدے میں فلسطین ریاست شامل نہیں ہے، اسی طرح بن سلمان ٹرمپ معاہدے میں بھی فلسطین کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے ایک سیاستدان کے بارے میں، مذہبی سیاستدان کے بارے میں، ان کی جماعت کے ایک لیڈر نے یہ بتایا کہ یہ اس لیے بہت ماہر سیاستدان ہیں یہ، کہ یہ جب عوام کے سامنے آتے ہیں تو یہ اور بات کرتے ہیں، مطالبات ان کے بالکل مختلف ہوتے ہیں، اور جب حکومت کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں تو ان کے مطالبات بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں 100%۔ عوامی اجتماعات میں جو کچھ کہتے ہیں ان میں سے کوئی بات حکومت کے ساتھ مذاکرات میں یہ نہیں اٹھاتے، اور جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو حکومت کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اور جو عوام کے مجمع میں انہوں نے کہا ہے، ان دونوں کو بھول کر بالکل تیسری قسم کے مطالبات اسٹیبلشمنٹ سے کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کے عوامی دھمکیوں کو اسٹیبلشمنٹ سیریس نہیں لیتی، چونکہ یہ خود ہی نہیں مانگتے وہاں پر، اور حکومت کے ساتھ مطالبات بھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یہ پیش نہیں کرتے۔ یہی کام انہوں نے یہاں پر کرنا ہے۔ بن سلمان عوام میں کہتے ہیں کہ فلسطینی ریاست ہونی چاہیے، اور اس کے ابھی تو بہت ثبوت آ چکے ہیں، مستند ثبوت ہیں، کوئی سازشی نظریے کے تحت نہیں ہے، کہ خلیجی ممالک، 6 خلیجی ممالک نے اسرائیل کے ساتھ اس جنگ میں کتنا تعاون کیا ہے۔ برباد کرنے میں ان 6 ملکوں کا کتنا بڑا ہاتھ ہے، یہ ثبوت ابھی بہت سارے سامنے آ گئے ہیں، اور کچھ آہستہ آہستہ مزید سامنے آ جائیں گے۔ بس سعودی عرب فلسطین کے علاوہ ایک بڑی لسٹ بنا کے بھیجی ہوئی ہے اس نے، اور وہ ایسی چیزوں کا مطالبہ ہے جو امریکہ اگر دینا بھی چاہے تو صرف اسرائیل کے لیے اس نے یہ آپشن رکھا ہوا ہے، لیکن اب سعودی عرب اس کو امتحان میں ڈال رہا ہے کہ اگر مجھ سے اتنا بڑا کام کروانا ہے، ابراہیم معاہدہ، اور پھر باقی اسلامی ممالک کو بھی ہم نے آپ کے قدموں میں جھکانا ہے، تو اس کے لیے آپ نے یہ مطالبات ہمارے قبول کرنے ہوں گے۔ لہٰذا ایک بارگیننگ ان کے اندر ہوگی، اور جس طرح ٹرمپ کا رویہ ہے کہ وہ کرے گا رائے حل اس کا ہر صورت میں اپنے سیاسی کیریئر بنانے کے لیے، وہ قیمت ممکن ہے بن سلمان کی مان لے، قبول کر لے، اور پھر اسرائیل اور سعودی عرب میں ایک ایسا سمجھوتا کروا دے ابراہیم معاہدے سے ہٹ کر کہ دونوں ایک دوسرے کی طاقت کو چیلنج نہ کریں اور رقابت نہ ہو، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر 2 یونٹ کے طور پر کام کریں، امریکہ کے ایک یونٹ اسرائیل اور ایک آل سعود کا یونٹ ہو۔ یہ کام 18 نومبر کو ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے تیاریاں امریکہ میں بھی ہیں، جس کے لیے تیاریاں ریاض میں بھی ہیں، اور دنیا بھی منتظر ہے اس سفر کے لیے۔ ایک اور جو اسی سے مربوط ایک اہم اس وقت دنیا میں موضوع چھڑ گیا ہے، شاید پاکستان میں اتنا نہیں اس کی طرف ابھی میڈیا متوجہ نہیں ہوا، یا اتنی سنجیدگی میڈیا نے نہیں دکھائی جتنی باقی دنیا کے میڈیا دکھا رہا ہے، اور وہ ٹرمپ کی طرف سے ایک نئی دوڑ جو پہلے رکی ہوئی تھی، خاموشی تھی، وہ شروع ہو گئی ہے، اور وہ ایٹمی ہتھیاروں کے تجربات کی دوڑ ہے۔ ٹرمپ نے باقاعدہ طور پر امریکی اداروں کو، متعلقہ اداروں کو اور دفاع کو اور سائنسدانوں کو حکم دے دیا ہے کہ آپ نئے ایٹمی تجربات کریں۔ نئے ایٹمی تجربات سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو بم پڑے ہوئے ہیں انہی کو پھوڑ دیں، جا کر ایٹمی دھماکے کر دیں۔ ایٹمی دھماکہ ایٹمی تجربے کو نہیں کہتے۔ ایٹمی تجربے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نیا ایٹمی ہتھیار بنائیں
پہلے جو ایٹمی ہتھیار بنے ہوئے جس ٹیکنالوجی کے تحت اس سے زیادہ پیش رفتہ ہو، اس سے زیادہ کارآمد ہو، اس سے زیادہ تباہی پھیلانے والا ہو، یعنی نیا اسلحہ بناؤ، نہ کہ پرانے اسلحے کو دھماکہ کرنا ہے، دھماکے نہیں، تجربات، نیا ایٹمی تجربہ کیا جائے۔ اور اس نے کہا کہ تمام ایٹمی ممالک یہ کام کر رہے ہیں، خصوصاً اس نے اپنے مخالف بلاک کو متہم کیا کہ وہ مسلسل ایٹمی تجربات کر رہا ہے تو ہمیں بھی کرنے چاہیے۔ اس نے سب سے زیادہ بڑا الزام چین پر لگایا ہے کہ چین مسلسل اپنی ایٹمی جوہری توانائی بڑھا رہا ہے، اور اس میں شک نہیں ہے کہ چین اپنی فوجی توانائی بڑھا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں چین نے اپنی اقتصادی انفراسٹرکچر بنایا، دوسرے مرحلے میں اس نے صنعتی نظام اپنا مضبوط کیا، تیسرے مرحلے میں اس نے تجارتی نظام اپنا مضبوط کیا، اور اب چوتھے پھر ٹیکنالوجی میں اس نے 5ویں نمبر پر کام کیا، اور اب عسکری میدان میں، تسلیحاتی میدان میں، دفاعی میدان میں چین کھل کے باہر آ گیا ہے، اور ہر روز ایک نئی چیز دنیا کو دکھا رہا ہے دفاعی میدان کے اندر۔ جس طرح باقی دنیا میں اس نے حیرت میں ڈالا ہے ساری دنیا کو، اسی طرح جب تسلیحاتی میدان میں اس نے قدم رکھا ہے، طیارہ بردار بحری جہاز اس نے بنائے ہیں، اور اس نے ہوائی جہاز بنائے ہیں جو پاکستان کی جنگ میں تجربہ بھی ہوئے ہیں، اور اس نے میزائل تجربے کیے ہیں، ایٹمی تجربے کیے ہیں، اور لیزر بم اس نے بنائے ہیں۔ باقی دونوں طاقتوں سے زیادہ پیش رفت چائنا نے کی ہے۔ تو امریکہ نے، ٹرمپ نے یہ حوالہ بھی دیا ہے کہ چین ایٹمی نئے تجربات کر رہا ہے، نیا ایٹمی اسلحہ بنا رہا ہے، ہمارا پرانا اور فرسودہ ایٹمی اسلحہ ہے۔ روس کا اس نے حوالہ دیا کہ روس بھی یہی کام کر رہا ہے، اور اس ضمن میں اس نے شمالی کوریا اور پاکستان کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ 4 ملک مسلسل ایٹمی تجربات کر رہے ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ پاکستان کا نام لے کے اس نے کہا کہ یہ ایٹمی تجربات کر رہے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے بری خبر ہے، تعریفوں کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی لیڈروں کی تعریفیں کرتا ہے، لیکن پاکستانی دفاعی نظام کے بارے میں یہ جو اس نے اشارہ کیا کہ پاکستان ایٹمی تجربات اپنے کر رہے اور ایٹمی طاقت اپنی بڑھا رہا ہے، اور اس کو روس، چین، شمالی کوریا اور پاکستان کو ساتھ رکھ کے ایک بلاک اس نے بتایا ہے کہ یہ ایک ایٹمی دھڑا ہے دنیا کا، اور اس کے مقابلے میں باقی ایک ایٹمی دوسرا دھڑا ہے۔ انہیں نہیں کہا کہ یہ تجربات کرتے ہیں، جیسے فرانس ہے، جیسے برطانیہ ہے، یا جیسے خود امریکہ ہے، یا انڈیا ہے، یا اسرائیل ہے، یہ ایک بلاک بن جاتا ہے جو امریکہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بہرکیف اس نے اس دلیل سے کہا ہے کہ نئے ایٹمی تجربات کی ضرورت ہے، اور اس کے جواب میں پیوٹن نے رسمی دستور دیا ہے اپنے اداروں کو بھی اور سائنسدانوں کو بھی اور لیبارٹریز کو بھی کہ جلد از جلد ایٹمی توانائی اپنی بڑھانے کے لیے، ایٹمی تجربات مزید کرنے کے لیے، مزید مہلک ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے جلد از جلد یہ ادارے اپنا ہوم ورک کر کے رپورٹ تیار کر کے دیں، اور پھر نئے ایٹمی ہتھیار بننا شروع ہو جائیں۔ تو ظاہر ہے جب یہ طاقتیں دونوں یا تینوں، کہ امریکہ بھی نئے ایٹمی تجربات کرنا شروع کر دے، چائنا بھی نئے ایٹمی تجربات کرے، یعنی نیا ایٹمی اسلحہ بنائے، اور روس بھی نیا ایٹمی اسلحہ بنائے، تو دیگر ممالک بھی شروع کر دیں گے، چونکہ انہیں بھی ایک موقع ملنا چاہیے، وہ بھی موقع کی تلاش میں ہیں، وہ بھی اپنا اسلحہ بنانا شروع کر دیں گے، اور اس طرح ایک دنیا بہت بڑے جنگ کے دہانے پہ پہنچا دے گا ٹرمپ۔ اگرچہ ابھی شاید دھمکی کے طور پر اس کو استعمال کر رہا ہے، لیکن نہ پیوٹن دھمکی میں آنے والا ہے، اور نہ جنرل شی، نہ صدر شی، چائنا کا صدر دھمکی میں آنے والا ہے، اور نہ ہی کوئی اور ملک دھمکی میں آنے والا ہے جو اس سے ڈر جائے۔ شمالی کوریا بھی، وہ ٹرمپ نے صرف اعلان کیا ہے شمالی کوریا اگلا ایٹمی تجربہ کر بھی دے گا، وہاں وہ کسی کی اجازت کا منتظر نہیں ہوتا، اور اس طرح دنیا کو ایک نئے خطرے میں یہ طاقتیں ڈال رہی ہیں۔ ایک عرصے تک ایٹمی دوڑ اور ایٹمی نئے تجربات خاموشی تھی، جو بنے ہوئے اسلحہ تھے پرانا وہی ان کے پاس موجود ہے، لیکن اب یہ دنیا کو ایک نئی
سمت میں ڈال رہے ہیں۔ پاکستان سے متعلقہ ایک موضوع اہم ہے، اور وہ پاکستان کے اندر فضائی آلودگی ہے، ماحولیات کی آلودگی ہے، خصوصاً پنجاب میں، باقی شہر بھی اسی کی زد میں ہیں، کراچی بھی اور سندھ کے بھی، لیکن زیادہ جو شہر متاثر ہے وہ لاہور ہے اور فیصل آباد، جن میں آلودگی کی شرح بہت زیادہ ہے۔ ہائی کورٹ کا ایک بیان اخبار میں آیا ہے کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں اور ماحول کو آلودہ کرنے والے تمام صنعتیں، انہیں پابندی لگائی جائے، ان پر جرمانے کیے جائے۔ یہ ہر سال ہوتا ہے۔ ماحول کی آلودگی جب شروع ہو جاتی ہے اور لاہور دنیا کے پہلے نمبر پر آ جاتا ہے، پھر ایک بیانیہ سپریم کورٹ سے آ جاتا ہے، کوئی بندہ کیس کرتا ہے وہاں، دوسرا ہائی کورٹ سے آ جاتا ہے، تیسرا کوئی اور یہ مشغلہ ہے ان کا، ججوں کا، وکیلوں کا، اداروں کا۔ باقاعدہ آلودگی کے مقابلے کے لیے کوئی اقدام نہیں کر رہے، بلکہ آلودگی بڑھانے کے لیے ہر کام کر رہے ہیں۔ آلودگی کس چیز نے بڑھائی ہے؟ آلودگی بڑھائی ہے ڈیفینس سوسائٹی نے، ہاؤسنگ سوسائٹی نے، چونکہ انہوں نے لاہور کی جتنی زرخیز زمینیں تھیں، باغات تھے، کھیت تھے، درخت تھے، وہ سارے کاٹ کے سارے لاہور کو ڈیفینس بنا دیا ہے، اور اس میں سیمنٹ کا جنگل بنا دیا ہے، زمین کے مسام بند کر دیے ہیں، اور اب نہ ہوائیں چلتی ہیں، نہ درخت تصفیہ کرتے ہیں۔ اصل میں جو تصفیہ ماحول کا کرتے ہیں فیکٹریاں ہیں، انسان ماحول آلودہ کرتا ہے، درخت ماحول صاف کرتے ہیں۔ یہ درخت ان سب ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے، بحریہ نے، اور پھر سینکڑوں چھوٹی بڑی دیگر سوسائٹیوں نے، اور جتنے بھی ایل ڈی اے نے اور راوی سٹی اور فلاں فلاں کے نام سے جو کچھ تعمیرات ہو رہی ہیں، یہ سرمایہ داروں نے، انہوں نے ماحولیات کو تباہ کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ بنیادی مجرم یہ لوگ ہیں، لیکن کوئی جج ان کا نام نہیں لیتا، کوئی ادارہ ان کا نام نہیں لیتا، اور باقی حاشیے کی باتیں کرتے ہیں کہ کھیتوں کو آگ نہیں لگاؤ، بٹھے فلاں کر دو، گاڑیاں ٹائمنگ بدل دو، دکانیں اس ٹائم پہ بند کر دو، اسکول کی ٹائمنگ آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ جو فیصلہ اقدام کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے۔ یعنی ان مجرمین کو لائیں اور ان سے کروائیں، دوبارہ درخت کاشت کروائیں۔ اصولی طور پر تو یہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ فیصلہ کر کے یہ سوسائٹیاں ساری منہدم کرنے کا حکم دے اور دوبارہ باغات اور کھیت میں ان کو تبدیل کرے۔ اگر یہ نہیں کرتے، مہنگا پڑتا ہے اور نقصان ہوتا ہے، تو پھر ان سب کو، جتنے باغ انہوں نے اجاڑے ہیں، وہ سارے باغ زمینیں خرید کے علیحدہ سے جنگل بنائیں، شہر کے اندر اور شہر کے باہر۔ تعمیرات کا یہ طریقہ نہیں ہوتا جو پاکستان میں شروع ہو گیا ہے اور جس نے پاکستانی معیشت کو تباہ کیا ہے۔ بنیادی طور پر پاکستان کی معیشت کو اسی کاروبار نے، پراپرٹی کے کاروبار نے اور ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے کاروبار نے نابود کیا ہے۔ پیسہ سارا انہوں نے پراپرٹی کے نام پر، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے نام پر لوگوں سے اکٹھا کیا ہے، اور اکٹھا کر کے سارا پیسہ ملک سے باہر منتقل کر دیا ہے، اور اس طرح ملک کی سیاسی بنیاد سست ہو گئی ہے، اقتصادی بنیاد سست ہو گئی ہے، جسے اب پورا کرنے کے لیے ٹیکس لگا رہے ہیں۔ لیکن یہ کام یہ نہیں کرتے، اس طرف نہیں آتے۔ کم از کم انہیں مجبور کریں ان سوسائٹیوں کو جس نے بنائی ہے کہ وہ شہروں میں زمینیں خرید کے یہ کام کریں۔ تعمیرات کا اصول یہ ہے کہ شہر کے فرسودہ ڈھانچے کو ختم کر کے وہاں پر جدید ڈھانچہ بنایا جائے۔ یعنی ابھی اندرون شہر سارا پوسیدہ علاقہ ہے لاہور کا، اسی کو گرا کے اس کو آپ نے بنانا تھا، اس کو فضا اس کی استفادہ کرتے، ملٹی سٹوری بلڈنگز بناتے، سینکڑوں سٹوری بلڈنگ بناتے، اور یہ ساری نفری اس جگہ کھپاتے، بجائے اطراف کے باغ اور کھیت اور سبز فضا کو خراب کر کے تباہ کیا ہے آپ نے۔ دوسرا یہ ہے کہ صرف ماحول آلودہ نہیں ہے، بلکہ سیاسی ماحول بھی آلودہ ہے۔ تو سیاسی ٹریفک میں تو آپ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں پکڑ رہے ہیں، لیکن سیاست میں دھواں چھوڑنے والی تنظیمیں، دھواں چھوڑنے والی شخصیات اور دھواں چھوڑنے والے ادارے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے
نہیں ہے. دھواں چھوڑنے والا میڈیا سیاسی ماحول جو خراب کرتا ہے ملک کے اندر، اس کے لیے بھی آپ کوشش کریں. اور مذہبی آلودگی پھیلانے والی تنظیمیں، فرقہ واریت، نفرت، تکفیریت، ناسبیت، اور یہ جو پھیلانے والے، دھواں چھوڑنے والے ذاکر، خطیب، مفتی، تنظیمیں، فرقے، مسلک، مدرسے جو مسلسل دھواں چھوڑ رہے ہیں اور گندا دھواں چھوڑ رہے ہیں اور ملک کی مذہبی فضا کو آلودہ کر رہے ہیں، ان کو کنٹرول کریں. صرف دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں پکڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر ماحول صاف کرنا چاہتے ہیں تو سوسائٹیاں روکیں اور سوسائٹیوں کی ذمہ داری لگائیں کہ وہ ماحول کی بہتری کے لیے سرمایہ لگائیں. جتنا کمایا ہے انہوں نے، ہر سوسائٹی کا آڈٹ کیا جائے. ڈیفینس نے ابھی تک لاہور میں جو کمایا ہے اس کا آدھا حصہ وہ ماحول سازی پر خرچ کروائیں ان سے، تاکہ لاہور کے شہر کا ماحول بہتر ہو جائے. یہ بھی ایک امر ہے جو اس وقت پاکستان میں جاری ہے اور آہستہ آہستہ خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے. ایک اہم موضوع جس نے پاکستانی میڈیا کا توجہ حاصل کی ہوئی ہے اور تمام میڈیا اس کے اوپر ہے، وہ 27ویں ترمیم ہے. اس سے پہلے میں یہ دوسرا موضوع عرض کر دوں کہ یہ بھی پاکستان کے میڈیا میں غلبہ ہے اس کا، اور وہ افغانستان، طالبان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے استنبول میں تیسرا دور مذاکرات کا شروع ہونے جا رہا ہے اور شروع ہو گیا ہے. اور ان مذاکرات میں بھی ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. پاکستان کا ایک موقف ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان پر حملے کے لیے استعمال نہ ہو، اور طالبان بھی اسی ایک موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے اندر مسائل کی ذمہ داری افغان طالبان پر عائد نہیں ہوتی، یہ پاکستان خود ذمہ دار ہے اس کا، اور ہم یہ نہیں روک سکتے، یا ہم بیچتے نہیں ہیں، یا ہم اس میں ملوث نہیں ہیں. وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم ہیں اور پاکستان کے دباؤ کو سیریس نہیں لے رہے، پاکستان کے مطالبے کو سیریس نہیں لے رہے، پاکستان کی بات سننے کے لیے سنجیدگی نہیں دکھا رہے. اسی طرح طالبان کیوں استنبول میں نہیں جھکتے؟ چونکہ طالبان کو کہیں سے ایسی سپورٹ حاصل ہے کہ پاکستان کے مقابلے میں جھکنا نہیں ہے، پاکستان کی مطالبہ تسلیم نہیں کرنا، اور پاکستان آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. ہر چند ہمارے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہم دوبارہ انہیں تورا بورا میں واپس پلٹا دیں گے اور طالبان حکومت ختم کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس بیان کو بھی انہوں نے سنجیدہ نہیں لیا. چونکہ طالبان کی پشت پر جو ممالک موجود ہیں اس وقت، ان میں بھارت سر فہرست ہے، اور بھارت چاہتا ہے کہ وہ جنگ جو انڈیا پاکستان کے درمیان لڑی جانی ہے وہ افغانستان پاکستان کے درمیان ہو، اور انڈیا محاذ جنگ کے بجائے طالبان کا سپورٹر ہو، اور اس نے تمام عیار جنگ، ہر طرح کی جنگ کے لیے طالبان کو تیار کر لیا ہے. اور پاکستان جہاں جہاں سے چوٹ کھا سکتا ہے افغانیوں کے ہاتھوں، وہ بھارت نے ان کو باقاعدہ سٹڈی کر کے پلان سارا دے دیا ہے. دوسرا جو ملک جس نے باقاعدہ دھمکی بھی دی ہے اور پاکستان کے اخباروں میں بھی آئی ہے کہ روس کے صدر پیوٹن نے چونکہ طالبان کو قبول کر لیا ہے، واحد ملک ہے جو طالبان کو قائل ہے کہ ہم اسے مانتے ہیں اس حکومت کو، انہوں نے دھمکی دی ہے. یہ پاکستان کے میڈیا میں آیا ہے، جس کی بعد میں روسیوں نے وضاحت کی ہے کہ ہم نے پاکستان کا نام نہیں لیا، نام لیا ہو یا نام لیے بغیر، لیکن یہ کہا ہے کہ کسی کو بھی افغانستان پر حملے کی اجازت نہیں ہے، اور ذہن سے نکال دو کہ افغانی یا طالبان بے دفاع ہیں اور ہاں آپ ان پر حملہ کر دو. یہ روس نے درپردہ یا کھل کے یہ دھمکی دے دی ہے جو پاکستانی اخباروں نے ذکر کی ہے. امریکہ مکمل طور پر طالبان کے ساتھ ہے، اور طالبان کا نظام، موجودہ نظام جو چل رہا ہے، یہ امریکی مدد سے چل رہا ہے.
اور ہفتگی مدد ہوتی ہے ان کی. خود امریکہ کے اندر شٹ ڈاؤن ہے جس کی وجہ سے ٹرمپ کے بقول کے ممدانی جیت گیا ہے شٹ ڈاؤن کی وجہ سے، یعنی بجٹ بند ہے سرکاری اداروں کا، بل پاس نہیں ہوا ان کا. اور ابھی انہوں نے افغانستان کی امداد نہیں روکی. ٹرمپ نے ہر ملک کی امداد بند کر دی ہے، افغانستان کی امداد بند نہیں کی، اور وہ ویکلی طور پر انہیں پوری سپورٹ ہے. اسی طرح چونکہ پاکستان کے اندر ایسی لابی ہے جو مسلسل ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ لابی اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ کے ادارے بھی کر رہے ہیں اور نان اسٹیٹ لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں. بس مفتی ہیں بعض ایسے جو اسٹیٹ کے ترجمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ ایران کے بارے میں جو لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں وہ خطرناک حد تک یعنی جنگ کی طرف دھکیلنے کا ہے، کہ ان مفتیوں کے بقول کے سب سے پہلے پاکستان کو ایران کے ساتھ جنگ شروع کرنی چاہیے اور ایران پر حملہ کرنا چاہیے. بھارت اور افغانستان بعد میں ہوں گے، بڑا دشمن ایران ہے پاکستان کا. یہ تکفیریوں کا لہجہ ہے جو تکفیری ریاست کے مورد تائید ہیں اور تصدیق کرتی ہے ریاست، ان کو سہولت کاری کا فریضہ انجام دیتی ہے. ان کا یہ بیانیہ ہے اور بعض سرکاری مفتیوں کا یہ بیانیہ ہے، اور میڈیا بھی اسی سمت میں جاتا ہے. اور میڈیا بھی خصوصاً جو ایک ایشو پیرالل چلایا جاتا ہے پاکستان میں، اور وہ ہے زینبیون کا، کہ حکومت پاکستان وزیر داخلہ گئے ہیں ایران 2 روزہ دورے پر ہو کر آئے ہیں، لیکن خبر میں نہیں آیا کچھ بھی کہ اس دورے میں انہوں نے ایرانیوں سے کیا مطالبہ کیا اور ایرانیوں نے کیا کہا ہے. بارکیف سیکیورٹی کی میٹنگیں ایران اور پاکستان میں مسلسل ہوتی رہتی ہیں، چونکہ پاکستان سے کچھ لوگ ایران میں جا کر کارروائیاں کرتے ہیں اور پاکستان کا دعویٰ ہے کہ ایران سے آ کے کچھ لوگ پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں. لہٰذا یہ آپس میں ان کے سیکیورٹی کے معاملات اور میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. کسی دور میں اچھے تعلقات ہوتے ہیں، سمجھوتا ہوتا ہے دوستانہ ماحول میں، اور بعض اور ماحول میں تلخی ہوتی ہے. باوجود اس کے کہ ایرانی صدر آئے ہیں اور ایران پاکستان میں ایک اچھی فضا بنی ہے، خصوصاً ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے کے بعد پاکستان نے جب ایران کی حمایت کی ہے تو اس کے نتیجے میں ایران میں بھی ایک اچھا تاثر قائم ہوا ہے. لیکن عملی طور پر تلخی نظر آتی ہے، اور پاکستان کے اندر ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی لیے جو خراب کرنے کے لیے یا بگاڑنے کے لیے جو ایشو اٹھایا جاتا ہے وہ زینبیون کا ہے. زینبیون اگر ہیں موجود، یعنی اینٹی سٹیٹ، وہ لوگ جو ریاست کے خلاف ہیں اور زینبیون کے نام سے شیعہ ہیں، یہ موجود ہیں اگر، تو حکومت کو باقاعدہ کھل کے ان کا نام لینا چاہیے. ان کا دفتر بتائیں، ان کے مرکزی لیڈر بتائیں، ان کے علاقائی لیڈر بتائیں، ان کے آرگنائزر بتائیں. جس طرح باقی کالعدم تنظیموں کی باقاعدہ ایک قیادت ہے، دفتر ہے، مراکز ہیں، ان کے سہولت کار ہیں، اسی طرح جیسے ابھی ٹی ایل پی کے ساتھ کیا ہے آپ نے، تو مشخص ہے کہ اس کی قیادت کیا ہے، اور جو اس کے حامی ہیں، سپورٹر ہیں، ان سب کی نشاندہی کی گئی ہے، نام دیا گیا ان کا. لیکن زینبیون کا کوئی ڈھانچہ نہیں ذکر کیا جاتا، کوئی ثبوت نہیں دیا جاتا کہ یہ زینبیون ہیں. زینبیون یعنی مدافعین حرم سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ، ان کو زینبیون کہتے ہیں. ہم جو زینبیون جانتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں مدافعین حرم حضرت زینب. لیکن پاکستان کی وزارت داخلہ اور ایجنسیاں جن زینبیون کو ایشو بنا کے اٹھا رہی ہیں، یعنی پاکستان کے اندر مسلح گروپ جو ایران نے بنایا ہے اور پاکستان میں دہشت گردی کے لیے بھیجا ہے، اور وہ زینبیون کے نام سے کام کر رہے ہیں. اب یہ اگر لوگ ہیں تو ان کو مشخص کیا جائے، چونکہ اس قسم کا اگر طبقہ ہے اور آپ اس کو تعارف نہیں کرواتے، اس کو ابہام میں رکھا ہوا ہے اور ہر شیعہ کو مشکوک بنا رہے ہیں، تمام زائرین کے پاسپورٹ بلاک کر رہے ہیں، طالب علموں کے پاسپورٹ بلاک کر رہے ہیں، نجف کے اندر پڑھنے والے طالب علم، قم میں پڑھنے والے کتنے طلبہ ایسے ہیں جن کے پاسپورٹ بلاک کر دیے گئے ہیں، جن کے بچے ایران میں ہیں، وہ ادھر چھٹی پر آئے ہیں اور انہیں یہاں پر روک لیا گیا ہے کہ آپ کا تعلق زینبیون سے ہے. خوب اس طرح زائرین متاثر ہو رہے ہیں، طالب علم متاثر ہو رہے ہیں، عام شیعہ متاثر ہو رہا ہے.
جو بھی کسی مجلس میں یا کسی اور بہانے میں آپ کے ہاتھ چڑھتا ہے تو اس کو زینبیون کے کھاتے میں ڈال دو گے. تو یہ تو تشیع کے لیے ایک خطرناک ماحول بنتا جا رہا ہے. اگر ہیں اس طرح کا اینٹی اسٹیٹ کوئی طبقہ ہے ریاست پاکستان کے وجود کا مخالف نظریاتی طور پر اور اسٹیٹ کو نقصان پہنچانے والا، یا حتیٰ فرقہ واریت میں ملوث اگر کوئی شخص ہے، سوشل میڈیا پر فرقہ واریت میں ملوث بہت سارے لوگ ہیں جنہیں میڈیا نہیں چھیڑتا، نہ ان کے چینل بند کرتا ہے، نہ ان پہ مقدمہ قائم کرتا ہے. اور سب کو پتہ ہے جو فرقہ وارانہ ماحول بناتے ہیں، جو شیعہ کے نام پر اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں اور سنی بن کر شیعہ کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، دونوں طرف سے انہیں روکا نہیں جاتا. اور اگر فرقہ واریت میں کوئی ملوث ہے یا دہشت گردی میں ملوث ہے یا ریاست کے خلاف کوئی بھی ملوث ہے، اس کو برملا کیا جائے، اس کو نمایاں کیا جائے، ابہام میں رکھ کر، مسئلے کو گول مول رکھ کر، اور ہر شیعہ کو مشکوک بنا دیا جائے اور ہر شیعہ کے اوپر زینبیون کا لیبل لگا کے ان کے پاسپورٹ اور حقوق سلب کیے جائیں. یہ فضا درست نہیں ہوگی، اس سے زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہوں گی اور زیادہ لوگ اس میں ان ہتھ کنڈوں کی وجہ سے بدظن ہوں گے اور بیزار ہوں گے. تو یہ بیزاری کم از کم پاکستانی شہریوں میں بڑھنی نہیں چاہیے. پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف حکومت نے جو منصوبہ بنایا ہے، اس منصوبے کو ابھی حکومت نے شروع کیا، ملک کے اندر بھی اور باہر بھی، تو فوراً استنبول مذاکرات اور قطر کا دباؤ اور یہ سب شروع ہو گیا. خب یہ اس پہلے موضوع کو بھی میں تکمیل کر دوں کہ یہ جو خدشہ ظاہر کیا کہ اگر جیسا یہ مفتی اور تکفیری ایران پاکستان تعلقات بگاڑنا چاہتے ہیں اور اس کو مزید الجھانا چاہتے ہیں، تو طالبان کو ایک بڑی سپورٹ ایران سے بھی مل جائے گی. اگر پاکستان ایران سے اپنے تعلقات بگاڑتا ہے تو پاکستان سے زیادہ لمبی سرحد افغانستان کی ایران کے ساتھ لگتی ہے. یعنی ایران پاکستان کی سرحد اتنی لمبی نہیں ہے جتنی ایران افغانستان کی سرحد ہے، اور اس وقت بھی طالبان کا سارا گزر اوقات ایران کے نظام سے ہوتا ہے. تمام مارکیٹ، تمام صنعت، اگر ان کو دنیا سے بھی کوئی چیز چاہیے ہو تو ایران سے منگوا کے، ایرانی بندرگاہوں سے منگوا کے وہ افغانستان کے اندر لے کر جاتے ہیں. اور اگر ایران بھی طالبان کے ساتھ ہو جاتا ہے، روس بھی طالبان کا حامی بن جاتا ہے، قطر بھی بن جاتا ہے، ترکیہ بھی بن جاتا ہے، تو انہوں نے بہت سارے عوامل بنائے ہوں گے. پھر پاکستان کے لیے فیصلہ کن جنگ مشکل ہو جائے گی. یعنی ایک تو ڈپلومیسی ہماری ایسی ہو کہ طالبان کے خلاف اگر کوئی کارروائی کرنی ہے تو باقی ممالک کو جو طالبان کے پشت پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے. مذاکرات ہماری نظر میں ٹائم لیا جا رہا ہے، چونکہ پاکستان نے حملہ کر کے افغانستان پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان میں بھرپور آمادگی موجود ہے، اور فوجی آمادگی، دفاعی آمادگی زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھی جا سکتی. مثلا آپ کسی پرسنل طور پر بھی کسی گارڈ کو کہیں کہ بالکل وہ اٹینشن ہو کے کھڑا ہو جائے ایک جگہ پر اور آمادہ ہو کے تیاری کے ساتھ گن ہاتھ میں لے کے نشانہ باندھ کے رکھے، تو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ کھڑا ہو سکتا ہے، 2 گھنٹے نہیں کھڑا ہوگا، 4 گھنٹے نہیں کھڑا ہوگا، پورا دن کھڑا نہیں ہو سکتا. جب بھی دفاعی مورچے میں کسی کو بٹھانا ہے آپ نے تو ایک ٹائم تک اس کی آمادگی ہوتی ہے، پھر وہ تھک جاتا ہے، اعصاب اس کے ختم ہو جاتے ہیں اور تھکن آ جاتی ہے، پھر سستی آ جاتی ہے. انہوں نے جب یہ دیکھا ہے سب نے کہ پاکستان اس وقت آمادہ ہے دہشت گردی کی جڑ افغانستان سے ختم کرنے کے لیے، تو انہوں نے ٹائم لینا شروع کر دیا مذاکرات کے نام پر. اور مذاکرات میں ذرا برابر طالبان کی طرف سے جھکاؤ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایک دلچسپ بات ابھی کی ہے اس ہفتے طالبان نے، اور وہ یہ ہے کہ اگر افغانستان سے پاکستان میں مداخلت ہو رہی ہے تو پاکستان نے بھی تو کیا ہے یہ کام. پاکستان نے بھی افغانستان پر حملے کے لیے پاکستان کی سرزمین استعمال ہونے کے لیے دی ہے، اور یہ وہ جواب ہے جو پاکستانی نہیں دے سکتے اس کا، چونکہ پاکستان کے حکمرانوں نے ماضی میں یہ کام کیا ہے.
البتہ صرف یوں نہیں کہ طالبان کے خلاف کیا ہے، طالبان کے حق میں بھی طالبان کو بھی یہ سرزمین کرائے پہ دی ہے، مجاہدین کو بھی یہ سرزمین کرائے پہ دی ہے پاکستان کی، امریکہ کو بھی یہ سرزمین کرائے پہ دی ہے، اور پھر جب طالبان کے خلاف امریکہ نے ایکشن لیا تو پھر پاکستان نے یہ سرزمین امریکہ کو مشرف کے دور میں دوبارہ دی ہے استعمال ہونے کے لیے۔ یعنی پاکستان کی سرزمین چڑھتی رہی ہے بار بار کرائے پر، کبھی طالبان کے حق میں، کبھی افغانستان کے نفع میں، کبھی افغانستان کے خلاف، کبھی امریکہ کو، کبھی مجاہدین کو، یہ سرزمین بار بار ہماری استعمال ہوئی ہے۔ تو اب کیا جواب بنتا ہے؟ اگر طالبان یہ کہیں کہ آپ نے بھی ہمارے خلاف امریکہ کو یہ سرزمین دی ہے تو ہم ابھی تلافی کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف جواب دے رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کبھی بھی یہ سرزمین نہیں دی۔ مان جائیں آپ کی دی ہے آپ نے یہ سرزمین افغانستان کے اندر، افغانستان کے نفع میں اور افغانستان کے نقصان دونوں میں پاکستان کی سرزمین کرائے پہ چڑھی ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو غلطی کو مان لیا جائے کہ یہ غلطی تھی اور یہ غلطی اب نہیں ہوگی۔ جیسے پاکستان افغانستان سے یہ چاہتا ہے کہ آپ پہلے پاکستان میں دہشت گرد بھیجتے رہے ہو، اس کو ہم بھول جاتے ہیں، اب نہ بھیجو، اب سے بعد یہ کام نہ کرو۔ اسی طرح پاکستان بھی یہ عہد کر لے کہ نہ پاکستان امریکہ کو دے گا یہ سرزمین، نہ پاکستان چین کو دے گا، نہ کسی کو، پاکستان اپنی سرزمین کسی دوسرے کو نہیں دے گا افغانستان کے خلاف استعمال ہونے کے لیے۔ تو افغانستان بھی اب یہ معاہدہ ہونا چاہیے کہ اگر پہلے پاکستان نے یہ غلطی کی ہے تو اب پاکستان نہ کرے یہ غلطی، اور اگر پہلے طالبان نے یہ غلطی کی ہے تو اب نہ کریں طالبان یہ غلطی۔ لیکن طالبان کوئی دباؤ نہیں لے رہے اور ڈر نہیں رہے کہ پاکستان ہم پہ حملہ کرے گا۔ اس کی پہلے بھی میں نے دو وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک تو جیسے ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب نے کہا ہے کہ جب بھی ہم دہشت گردی کے خلاف کوئی فیصلہ کن آپریشن کی تیاری کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک منظم سیاسی مذہبی گٹھ جوڑ ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے آ کر۔ اور دوسرا یہ وجہ ہے کہ ایک عالمی گٹھ جوڑ بھی پاکستان کے مقابلے میں ہے جو ابھی ایکٹیو ہے، ابھی فعال ہے۔ اگر جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر گٹھ جوڑ یہ پاکستانی افواج کے مقابلے میں آ جائے گا، اور اگر جنگ ابھی نہیں ہوتی تو یہ بیرونی گٹھ جوڑ یعنی ترکیہ، قطر اور امارات، یہ ممالک جو طالبان کے پیچھے ہیں، اور امریکہ اور بھارت، یہ گٹھ جوڑ در حقیقت طالبان کے خلاف کوئی فیصلہ کن اقدام کرنے سے پاکستان کو روکنے کے لیے، ٹائم لینے کے لیے مسلسل مذاکرات کے بہانے سے جا رہے ہیں، جبکہ مذاکرات کے اندر طالبان 1% بھی لچک نہیں دکھاتے اور پاکستان کا حق ہی نہیں مانتے کہ آپ کوئی حق، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں، طالبان کا بنیادی یہ ہے کہ یہ جو سرحد ہے پاکستان افغانستان کی، ہم اسے نہیں مانتے۔ طالبان کا صاف مطالبہ ہے کہ پشتونستان، پشتو جتنے بھی ہیں پاکستان میں، یہ سب افغانی ہیں اور یہ ہمارے حوالے کریں، ان کا علاقہ یعنی اسلام آباد تک، سوابی تک یہ افغانستان ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ لیکن ابھی یہ اس وقت تھا جب یہ امارت اسلامی اور حکومت اسلامی کا نظریہ نہیں تھا۔ امارت اسلامی کا پرچم اٹھا کر اب ان کا دعویٰ یہ ہے کہ کراچی کے ساحل تک، کراچی کی بندرگاہ اور گوادر کی بندرگاہ تک یہ ہمارا حصہ ہے، ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم امارت اسلامی بڑی ریاست قائم کریں، پاکستان اس کا حصہ بنائیں، اور پھر ہم طاقتور ریاست امارت خراسان قائم کر سکتے ہیں۔ ابھی وہ اس نقطے پہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان اس وقت جو مراعات کر رہا ہے، رعایت دے رہا ہے، یہ آخر کار دفاعی طور پر پاکستان کو کمزور کر دے گا۔ کم از کم اسی دوران جب مذاکرات ہو رہے ہیں تو کتنی دفعہ افغانستان سرحد سے دراندازی ہوئی ہے، رکی نہیں ہے۔ کم از کم مذاکرات کے دوران تو انہیں روک لینا چاہیے تھا اپنی نیت دکھانے کے لیے کہ ہماری نیت خیر ہے، لیکن یہ کام انہوں نے انجام نہیں دیا۔ اس وقت پاکستان میں جو زیادہ چند دنوں سے خبروں پہ سرخیاں چھائی ہوئی ہیں، چہروں پہ زردیاں ہیں اور خبروں میں سرخیاں بن گئی ہیں،
یہ چہروں کی زردیاں ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے اعلان سے۔ حکومت نے ناگہان اعلان کر دیا ہے گزشتہ ہفتے کہ ہم آئین میں 27ویں ترمیم لے کر آ رہے ہیں، چونکہ 26ویں ترمیم پہلے انہوں نے چند مہینے پہلے انجام دی تھی، جس میں عدلیہ کے بارے میں اور بعض دیگر دفاعی اداروں کے بارے میں فیصلے تھے، اور اس ضمن میں کچھ بل مسلکی نوعیت کے مدرسوں کے بارے میں بھی پاس ہوئے، اور اب 27ویں ترمیم کی باری آ گئی ہے۔ 27ویں ترمیم 26ویں ترمیم کے ادھورے کام کو مکمل کرنے کے لیے ہے، چونکہ اس وقت صورتحال کچھ اور تھی، اور اس صورتحال میں حکومت کو چھوٹی جماعتوں کی حمایت کی ضرورت تھی، خصوصاً مولانا فضل الرحمان صاحب کی حمایت کی، اور انہوں نے ہمیشہ حمایت کی بھی ہے ایسے کاموں میں، اور حمایت کی بھاری قیمت بھی حکومت سے وصول کی ہے۔ حکومت کا منصوبہ بھی ادھورا کر دیا، ناقص کر دیا، اور اس کے بدلے میں حکومت سے بہت کچھ منظور بھی کروایا، اور بہت ساری مراعات انہوں نے حکومت سے لیں۔ اب حکومت نے اس ادھورے کام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے، چونکہ سیاسی صورتحال بدل چکی ہے، سینٹ میں اور اسمبلی میں جو حکومت کی نمبرز تھے، حکومت کی حمایت تھی، وہ اس میں کافی فرق آ گیا۔ پی ٹی آئی کے بہت سارے اراکین اور ان کے اتحادی، انہیں سزائیں ہو چکی ہیں 9 مئی کے مقدمات میں، وہ جیل چلے گئے ہیں، کچھ کے وارنٹ جاری ہیں، کچھ کی پارلیمنٹ رکنیت ختم ہو گئی ہے، سینٹ کی رکنیت ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے اب صورتحال حکومت کے نفع میں، حق میں ہے، اور 2 پارٹیاں ہیں جو اس وقت حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں، چند چھوٹی پارٹیوں کو لے کر۔ بڑی جماعتوں میں مسلم لیگ ہے اور ساتھ پیپلز پارٹی ہے، اور ان دونوں نے مل کر اقتدار قائم کیا ہے، بانٹا ہوا ہے اقتدار آپس میں، اور انہیں اسٹیبلشمنٹ کی مکمل تائید حاصل ہے، بلکہ خواجہ صاحب کے بقول ہائبرڈ نظام بڑا اعلیٰ نتیجے دے رہا ہے، اور جس کو ہم نے کہا کہ یہ فوجی جمہوریت ہے، یعنی حکمرانی ہو، عوام کی بھی ساتھ ہو، عوامی نمائندے بھی اور فوج مل کے یہ کام کریں، تو یہ فوجی جمہوریت ابھی لوگ اس کو تجربہ کر رہے ہیں۔ باہر کیف ابھی انہیں ضروری سمجھا کہ عدلیہ کے لیے جو انہوں نے آئینی بینچ بنایا تھا، اصل میں آئین کی کورٹ بنانا چاہتے تھے، عدالت، کہ دنیا میں ہے آئین کی عدالت الگ ہے، آئینی مسائل کہ آئے روز پاکستان میں آئینی درخواستیں سپریم کورٹ میں پیش کی جاتی ہیں، اور سپریم کورٹ کا مزاج بھی ایسا ہے کہ وہ زیادہ وقت ان آئینی درخواستوں پہ ضائع کرتے ہیں۔ بلکہ ایک کارروائی جو نشر ہو رہی تھی براہ راست، اس میں چیف جسٹس صاحب جو بیٹھے ہوئے آئینی عدالت کے آئینی بینچ کے ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا حوصلہ دیکھیں کہ ہم گھنٹوں سے بیٹھ کر یہاں جھوٹ سن رہے ہیں، چونکہ آئینی درخواستیں عموماً اسی طرح کی ہوتی ہیں، اوٹ پٹانگ اور ٹانگ اڑانا، کار شکنی، اور یعنی ایک طرح سے کوئی اصلی درخواستیں نہیں ہوتی۔ حکومت کی راہ میں روڑے اٹکانے کے لیے، آئین سازی میں روڑے اٹکانے کے لیے، دباؤ بنانے کے لیے، یا اس طرح کے منصوبے ناکام کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ آئینی درخواستیں عوام کے نفع کے لیے نہیں ہوتی، اقتدار والوں کے لیے، اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہیں۔ اور سپریم کورٹ کا زیادہ تر وقت، یعنی سال میں سپریم کورٹ پاکستان کی 7-8 مہینے فقط آئینی درخواستیں نپٹا رہی ہوتی ہیں۔ تو عوامی درخواستیں جو لاکھوں کی تعداد میں، انہوں نے خود بتایا ہوا ہے کہ کیس سپریم کورٹ میں معطل پڑے ہوئے ہیں، عوامی نوعیت کے بڑے بڑے کیس جہاں سپریم کورٹ نے اپیلیں سننی ہیں یا عوامی فیصلے کرنے ہیں، وہ کھٹائی میں سال ہر سال پڑے رہتے ہیں، اور یہ اپنا وقت سارا آئینی درخواستوں پہ ضائع کر دیتے ہیں، جن کے اندر سے بات نکلتا بھی کچھ نہیں ہے، کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے حکومت نے آئینی کورٹ کا نظریہ دیا، جو دنیا میں رائج ہے کہ ایک عدالت آئینی معاملات دیکھنے کے لیے ہو، اور سپریم کورٹ فقط جو عوامی مسائل ہیں ان کے لیے ہو، آئینی مسائل سپریم کورٹ نہ دیکھے، وہ ایک الگ اتھارٹی بنائیں۔ اس وقت مولانا صاحب نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے روڑے اٹکائے اور اس کو آئینی بینچ میں تبدیل کروا دیا، آئینی کورٹ نہیں بننے دی۔ لیکن اب حکومت کو احساس ہوا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں یہ کام، لہٰذا انہوں نے یہ اقدام کیا ہے، دونوں جماعتوں نے، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی۔ لیکن انہیں اپنا سیاسی بھرم رکھنے کے لیے
27ویں ترمیم میں بہت ساری چیزیں ڈال دی ہیں کہ ہم یہ بھی کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی کرنا چاہتے ہیں، بس اس صوبوں کے اختیار محدود کرنا چاہتے ہیں، تعلیم کا حصہ فلاں کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ آپس میں پھر عوامی اپنا چہرہ باقی رکھ سکیں کہ ہم نے ساری آئینی ترمیم قبول نہیں کی، اس میں سے کچھ قبول کی ہے کچھ نہیں کی۔ یہ ایک جھانسا ہے عوام فریبی کے لیے۔ اصل میں جو ترمیم کرانا چاہتے ہیں وہ 2 پوائنٹ ہیں، ایک عدلیہ عدالتی کورٹ بنانا چاہتے ہیں آئین کی، اور اس میں اپنی مرضی کے جج رکھیں اور سپریم کورٹ کو فارغ کریں ان مسائل سے، اور دوسرا جو اس وقت دفاعی صورتحال ہے اس کے اندر ترمیم کر کے ایسے عہدے نئے بنانا چاہتے ہیں جن سے مدت ملازمت بھی بڑھ جائے اور اختیارات بھی بڑھ جائیں۔ جیسے ابھی تجویز آ رہی ہے کہ ایک ڈیفنس کمانڈر کا عہدہ خلق کرنے جا رہے ہیں کہ ڈیفنس کمانڈر ہو جو ان تینوں افواج کے اوپر ہو۔ ابھی بھی یہ سب کچھ بنا ہوا ہے، سب سے یعنی دفاعی نظام مکمل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن حالات اور موجودہ صورتحال کے پیش نظر یا مستقبل کا جو منصوبہ ہے حکومت اسٹیبلشمنٹ کا، اس کو آئینی تحفظ دینے کے لیے انہوں نے اب ایک شک وہ بھی رکھی ہے کہ ہم دفاعی نظام کے لیے بھی ایک نیا عہدہ خلق کر کے اور اس کے اختیارات بھی آئین میں وضع کریں گے۔ جمعے کا انہوں نے کہا ہوا تھا کہ اجلاس ہوگا اور جمعے میں پاس ہو جائے گا یہ بل، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ لیکن یہ وہ چیز ہے جو حکومت چاہتی ہے، جو حکومت کے اتحادی چاہتے ہیں۔ اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر جب حکومت آئین کو چھیڑتی ہے تو اسے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے، تو چھوٹی جماعتیں، اعتزاز احسن صاحب کے بقول 5 پیسے والی جماعتیں، جو فیصلہ کن رول اس وقت بن جاتا ہے، انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ دور کا واقعہ بتایا تھا کہ ہم مل کے آئس کریم کھاتے تھے، اور آئس کریم جو ملتی تھی اس وقت مثلا 2 روپے کی ملتی تھی، 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے، اور 16 آنے میں پیسے ہوتے تھے، 100 پیسہ ہوتا تھا اس میں۔ تو مختلف بچوں کے پاس تھوڑے تھوڑے پیسے ہوتے تھے، کسی کے پاس 10 پیسہ، کسی کے پاس 20 پیسہ، اور یہ جو جس کے پاس 20 پیسے ہیں 10 پیسے ہیں یہ پیسہ جمع کرتے، اور 5 پیسے کی کمی ہوتی تھی، اور 5 پیسہ مکمل ہو تاکہ 2 روپے بنے اور آئس کریم لیں۔ اب وہ 5 پیسہ کسی اور بچے کے ٹیم سے باہر کسی بچے کی جیب میں ہوتا تھا، اور جب یہ کہتے تھے کہ آپ اپنا 5 پیسہ ڈالو ہم آپ کو اپنا شریک بناتے ہیں، تو وہ 5 پیسے والا پھر اپنی مرضی ان سب پر ٹھونستا تھا جن کے پاس باقی پیسہ رقم ہوتی تھی۔ وہ 5 پیسے والا یہ کہتا تھا کہ یہ آئس کریم تو میں نے کھانی نہیں ہے، میں جو آئس کریم لینا چاہتا ہوں وہ لو آپ، تو پھر 5 پیسے دیتا ہوں۔ تو 5 پیسے والا ہر بات منوا لیتا تھا۔ تو یہ ان کی اصطلاح ہے کہ 5 پیسے کی پارٹی، یعنی جن کا شیئر، جن کے نمائندگی بہت کم ہوتی ہے، ایسے موقعوں پر ان کی لاٹری کھل جاتی ہے۔ جن کے پارلیمنٹ میں 1 نمائندہ ہے، 2 نمائندے ہیں، 3 نمائندے ہیں، مذہبی ہیں یا غیر مذہبی، ان کی لاٹری کھل جاتی ہے۔ چونکہ حکومت کو ایک بڑی اکثریت، 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے پارلیمنٹ کی، اور 2/3 میں ان کے 5 پیسے کم ہوتے ہیں۔ مثلا حکومت کو اگر فرض کریں 140 یا 170 ووٹیں چاہیے، تو ان کے پاس 160 ہوتی ہیں، 10 بندے کم ہیں، یا 165 ہیں، 5 بندے کم ہیں۔ تو یہ 5 بندے یہ چھوٹی جماعتوں سے لیتے ہیں۔ یہ چھوٹی جماعتیں پورے سیاسی کیریئر میں اسی دن کی منتظر ہوتی ہیں، یعنی ان کے لیے عید ہوتی ہے، سب سے بڑی عید ان کی یہ ہوتی ہے جب آئین میں ترمیم ہو، حکومت کے پاس 5 پیسے کم پڑ جائیں، ان 5 پیسوں کے لیے وہ ہمارے پاس آئیں، پھر ہم اپنے مطالبات ان سے منواتے ہیں، اور وہ کس قسم کے مطالبات منواتے ہیں؟ ان سے بل منظور کرواتے ہیں، مسلکی بل منظور کرواتے ہیں، فرقہ وارانہ بل منظور کرواتے ہیں، اپنے جماعتی بل منظور کرواتے ہیں، اپنے خاندانی بل منظور کرواتے ہیں، اپنے ذاتی کام ان سے نکلواتے ہیں۔ اس وقت یہ 5 پیسے کی جماعتیں عوامی کوئی چیز مطالبہ نہیں کرتے، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ حکومت پھنسی ہوئی ہے، انہیں ہر قیمت پر یہ ترمیم کروانی ہے، 5 پیسے کم ہیں ان کے، اور وہ 5 پیسے ہمارے ہیں، 2 نمائندے ہمارے 1 نمائندہ۔ اس لیے ابھی انہوں نے خبر آئی ہے باقاعدہ آج ہی کہ MQM
کراچی کی جو چھوٹی جماعت ہے جس کے چند نمائندے ہیں، یہ باقاعدہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے ہیں جا کر، اور ان سے جا کر اس ترمیم کے بارے میں رہنمائی لی ہے. چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب آئین کی ترمیم کے 5 پیسے والے کردار کے چیمپئن ہیں کہ وہ 5 پیسے پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں ان کے، اور وہ بل وہ منظور کروا لیتے ہیں جو اکثریت والے بھی نہیں کروا سکتے. یہ مولانا کی مہارت ہے اور یہ مولانا کی سیاستدانی ہے کہ وہ ایسے موقعوں پر حکومت کو پکڑتے ہیں، حساس و نازک موقعوں پر جہاں حکومت نہ آگے کی ہوتی ہے نہ پیچھے کی ہوتی ہے. اس دفعہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمیں مولانا کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بغیر ہی ہمارے نمائندے پورے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس ترمیم کے ذریعے میڈیا کا دباؤ کم کرنے کے لیے ابھی ایک بڑا آئینی انہوں نے ہدف رکھا ہے. اب اس میں تھوڑا کم کرتے رہیں گے عوام کو جھانسا دینے کے لیے کہ ترمیم میں تو یہ چیز بھی تھی لیکن ہم نے یہ ختم کروا دی، اور ہم نے وہ باقی ایسا رکھا ہے جو جمہوریت کے مطابق ہے، جو آئین کو نہیں توڑتا، جو ملک کو نقصان نہیں پہنچاتا. بہرکیف آئین ہوتا ہے حکومتوں کو پابند رکھنے کے لیے. حکومتیں آئین کو پابند نہیں کرتی، حکومتیں آئین تبدیل نہیں کرتی، آئین حکومتوں کو پابند کرتا ہے. اور اگر یہ ہو کہ ہر حکومت چھوٹی سی مشکل پیش آتی ہے وہ آئین میں تبدیلی کر کے آئین کا حلیہ بگاڑ کے پھر اپنی مشکل حل کر لیں تو اگلے دور میں وہ مشکل پھر پیش آ سکتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئین میں گنجائش نہیں ہوتی. آئین کو مسلسل نظر ثانی کی ضرورت ہوتی ہے حالات کے مطابق. اگر یہ ترمیم پاکستان کے لیے، پاکستان کے قوم کے لیے، ملک کے لیے، دفاع کے لیے اگر یہ ترمیم ضروری ہے اور مفید ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، حتماً یہ ترمیم ہونی چاہیے. مخالفت کرنے والے یہ ملک کے ساتھ خیانت کریں گے. لیکن اگر یہ ذاتی فائدہ پہنچانے کے لیے، جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے، حزب کو یا شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے جس کا قوم و ملک کے لیے نہیں ہے، تو پھر یہ ترمیم کرنا خیانت ہو جاتی ہے. لیکن پارلیمانوں میں ایسے ہوتا ہے، اسی دن کے لیے یہ لوگ پارلیمان میں جاتے ہیں تاکہ جب بولی لگے گی تو پھر ہم یا بل منظور کروائیں گے یا پھر پیسے لیں گے، ان سے کروڑوں روپیہ لیں گے اور ووٹ دیں گے. ایسے موقعوں پر ہی یہ پارلیمنٹ کے اراکین کی اہمیت قائم ہوتی ہے. بہرکیف یہ ترمیم اس وقت پاکستان کے اعصاب پر سوار ہے، آئینی ترمیم، اور اس میں لاٹری چھوٹی جماعتوں کی نکلتی ہے اور چھوٹی جماعتیں بھی ذاتی فائدے اٹھا لیں، مسلکی اور فرقہ وارانہ بل نہ رکھیں قیمت کے طور پر، چونکہ حکومت مجبور ہوتی ہے. مثلا پچھلی دفعہ حکومت نے ایک ایسی حماقت کی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیکھا حکومت پھنسی ہوئی ہے تو انہوں نے چند بل ان سے مذہبی نوعیت کے منظور کروا لیے اور انہوں نے کر دیے. بعد میں حکومت کو احساس ہوا کہ یہ کیا کر دیا. پہلے حکومت نے ایک پالیسی بنائی مدارس کے بارے میں کہ مدارس کی رجسٹریشن وفاقی وزارت تعلیم میں ہوگی. وفاقی وزارت تعلیم میں باقاعدہ ایک ڈائریکٹوریٹ بنایا گیا DGRE کے نام سے، اور مدارس کو حکومت نے پالیسی بنائی کہ اس ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ کرنا ہوگا. یہ حکومت نے بنایا، اور حکومت نے یہ بل بنا کر پھر جب آئینی ترمیم کے لیے ووٹوں کی ضرورت تھی مولانا کی، تو مولانا نے ان سے پھر بل منظور کروایا کہ مدارس کی رجسٹریشن سوسائٹی ایکٹ میں ہوگی. یہ بھی انہوں نے بل منظور کر دیا. بل منظور کرنے کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو اپنے ہی کام کی نفی کر دی ہم نے، لہٰذا انہوں نے پھر بل صدر نے سائن نہیں کیے چونکہ اس میں ٹیکنیکلی خرابی تھی. لہٰذا صدر نے آرڈیننس جاری کر کے آرڈیننس کے ذریعے سے کہا ہے کہ مدارس رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں سوسائٹی ایکٹ میں بھی اور وفاقی وزارت تعلیم میں بھی. یہ وہ بلنڈر ہے جو ایسے موقعوں پر مجبور حکومتوں سے کروایا جا سکتا ہے، خصوصاً مجبوری سے فائدہ اٹھانے والے ماہر سیاستدان لیڈر وہ اس موقع کی طاق میں رہتے ہیں، ٹھیکے بھی اس موقع پر لیتے ہیں، اپنے کیس بھی معاف کرواتے ہیں، پروموشن بھی کرواتے ہیں، بندے بھی اپنے رکھواتے ہیں مختلف جگہوں پر، اور بعض اوقات اس طرح کے بل بھی ان سے منظور کرواتے ہیں. امید ہے کہ حکومت کے اپنے ارکان اتنے ہو جائیں کہ 5 پیسے والی جماعتوں کو یہ بلیک میلنگ کے نتیجے میں تاوان نہ دیں،
ایسے بل جو خود حکومت ہی کی پالیسیوں کے خلاف ہیں، تاکہ ملک کی فضا قائم رہے اور خراب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستانی ملت کو بیداری و شعور عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔